السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, تو کہیے کیا حال احوال ہیں, کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ. لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا ہم ایپیسوڈ کے حوالے سے بات کر لیں. تو جناب, کہانی فی الحال اچھی جا رہی ہے, اب دلچسپی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے کہانی میں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ مجھے کھٹک رہی ہے کہ جناب, جب اکبر صاحب نے اپنے آدمی بھیجے تھے تو انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ سرچ وارنٹ لے کر اور جو وہ رشید ہے اس کے گھر جا رہے ہیں, اور کیا انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ تھانے دار کون ہے؟ اتنی بڑی مسٹیک کیسے ہو سکتی ہے؟ انہیں بتانا چاہیے تھا. جب وہ ہر رپورٹ دے رہے تھے اکبر کو تو انہیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ علاقے کا تھانے دار کون ہے, کیا نام ہے اس کا. اور جب وہ سرچ وارنٹ لے کر جا رہے تھے تب بھی انہیں اطلاع دینی چاہیے تھی. انفیکٹ کال پر انہیں رہنا چاہیے تھا, کال پر نہیں بھی رہے تب بھی اطلاع دینی چاہیے تھی. اب اکبر صاحب جو ہے وہ کیا پریشان ہو رہے ہیں کہ ان کے آدمیوں کا سراغ نہیں مل رہا, تو انہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ ظاہر ہے وہ ان کی طرف ہی چھان بین کے لیے آئے تھے تو ان کا ہی ہاتھ ہوگا انہیں گم کرنے میں. البتہ دوسری بات جو مجھے کھٹک رہی تھی کہ ایمل کو جو ہے وہ اس کے پیرنٹس نے وقت کیوں نہیں دیا, کیسے نہیں دیا, تو وہ جناب بات پریویس ایپیسوڈ میں کھل گئی ہے کہ وہ دونوں جو ہے وہ بزنس شروع کر رہے تھے, اپنی بیٹی کے مستقبل کے لیے جو ہے وہ بزنس کو پروان چڑھا رہے تھے, اس وجہ سے وہ اس کو جو ہے وقت نہیں دے پائے. چلیں یہ بات تو کلیئر ہو گئی. بڑھتے ہیں کہانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب. کہانی کا نام ہے متاع جان ہے تو, مصنفہ ہیں ایس مروہ مرزا, قسط نمبر 9. تم اپنی نظریں کھلی رکھنا ساجد, میں پہلے ہی شاکر کو کھو چکا ہوں. وہ لوگ درندے ہیں لہٰذا ذرا لاپرواہی مت کرنا. میرے پاس 2 آدمی ہیں لہٰذا میری فکر مت کرو. 2 جو اکبر کے ساتھ ان کے آدمی تھے ان میں ایک کھانا لایا تھا اور اکبر نے نہ چاہتے ہوئے بھی بس زندہ رہنے کی حد تک چکھ لیا تھا. اس وقت وہ جس ذہنی دباؤ میں تھے ان کی بھوک پیاس مر چکی تھی. فون پر وہ ساجد کو سختی سے ہدایت کر رہے تھے جو بدلے میں واقعی ان کے لیے پریشان تھا. سر آپ بے فکر رہیں, ہم شاکر کو بھی ڈھونڈ کر ساتھ لے کر جائیں گے. آپ کھانا کھا لیجئے گا, میں نے یہاں کے ایک ڈھابے سے بھجوایا ہے, اور تھوڑی دیر سو لیں. مجھے پتا ہے آپ بہت تھک چکے ہیں. ساجد کے لہجے کی فکر دیکھ کر اکبر ہلکا سا مسکرا کر مطمئن ہو کر فون بند کر چکا تھا. سر میں بھی تھکن اور نیند کے باعث درد اٹھ رہا تھا. ذرا دیر وہ بھی سر ٹیک کر آنکھیں موند گئے, مگر کسی افراتفری کی مانند برپا ہوتی ہلچل پر وہ بوکھلا کر سیدھے ہوئے تو سامنے آفس میں داخل ہوتے کانسٹیبل کے ساتھ وہ سہمی نڈھال عظمت کی بیٹی کو دیکھ کر اکبر اپنی نشیز سے اٹھ کر فکر مندی سے ان کی جانب لپکے. سر یہ آپ سے ملنا چاہتی ہے, کہہ رہی ہے کچھ بتانا ہے. اس آدمی نے چادر میں خود کو چھپا کر کپکپاتی اور ہانپتی نور کے بارے میں بتایا, جس پر اکبر نے فکر سے سر ہلایا اور اسے پانی لینے بھیجا اور خود نور کو کرسی پر بیٹھنے کا کہتے ہوئے خود بھی اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے. یوں لگ رہا تھا وہ بھاگ کر آئی ہے کیونکہ اس سے سانس نہیں لیا جا رہا تھا. کانسٹیبل پانی کا گلاس اس لڑکی کی طرف بڑھا رہا تھا, مگر نور نے ہراساں ہو کر اس آدمی سے گلاس لینے سے انکار کیا, جس پر خود اکبر نے اس کانسٹیبل سے گلاس لیا اور اس کی سمت بڑھایا. یہ قدرتی تھا کہ نور نے کانپتے ہاتھ کو آگے بڑھایا, گلاس پکڑا اور پورا ایک ہی بار میں پی گئی. اس کے ہونٹ پانی پینے کے بعد بھی پیاس سے اٹے تھے. پرسکون ہو جاؤ نور, ڈرو مت. کیا بتانا چاہتی ہو, بولو. اکبر نے اسے گلاس لے کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے نرمی سے اس تہس نہس ہوتی ہوئی لڑکی کی سمت دیکھا جو سر اٹھا کر اس سایہ بن کر کھڑے کانسٹیبل کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی. اکبر نے بڑی تسلی سے نور کی حرکات جانچی اور اپنے آدمی کو مصالحے سے اشارہ کیے باہر بھیجا. اس کی جاتے ہی خود اکبر نے محسوس کیا وہ تھوڑی ہی صحیح پرسکون ہو گئی ہے. اب بولو کیا ہوا ہے, تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو, کسی نے کچھ کہا ہے؟ دیکھو تم مجھ پر بھروسہ کرو, میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گا. اکبر نے اپنے لہجے کو ہر ممکنہ نرم رکھ کر استفسار کیا, جس پر نور نے یک لخت ہی رونا شروع کر دیا. وہ ایسے روتی ہوئی اب اکبر کو بھی فکر مند کر رہی تھی. وہ پہلے ہی بہت تھکن زدہ تھے. آپ مجھے شہر بھیج دیں, کسی دارالامان میں. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, مجھ پر یہ احسان کر دیں. وہ درندہ, پہلے اس نے اماں کو میرے سامنے مارا اور اب وہ میری عزت. بھرائی سی آواز میں وہ اکبر کو سب کہتی گئی اور یہ سب سن کر اکبر کی پیشانی ان بدبختوں کے لیے شکن آلود ہو چکی تھی. یہ لوگ انتہائی گھٹیا ہیں, یہی ڈر تھا مجھے. کیا رشید نے؟ اکبر نے ان لوگوں پر نفرت سے غصہ کرتے ہوئے آخری سوال ادھورا چھوڑا کیونکہ نور ان کی جانب دیکھ کر بھیگی آنکھوں سے نفی میں سر ہلا چکی تھی. وہ تھانے دار ہے یہاں کا, اسے یہ نہیں پتا چلنا چاہیے. آپ کو یہ سب میں نے بتایا ہے, آپ مجھے بھیج دیں. رات ہے, کسی کو خبر نہیں ہوگی. آپ ایک نیک انسان لگتے ہیں,
مجھ پر یہ احسان کرنے میں آپ کی منت کرتی ہوں۔ نور کی آنسوؤں کے سنگ کہی اس تعصب زدہ بات پر اکبر نے فکر سے اپنی پیشانی مس لی۔ وہ اب نور کو اکیلا چھوڑ دیتے یہ انہیں زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ مظلوم لڑکی واقعی مدد کی مستحق تھی۔ تبھی اکبر نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے فون سے کوئی کال ملائی۔ اندر آؤ، اکبر نے سنجیدگی سے کہہ کر فون رکھا اور اندر آنے والے کانسٹیبل کی سمت اپنے کوٹ کی جیب سے پیسے نکال کر اسے تھمائے۔ اس لڑکی کو اسٹیشن پہنچانا تمہارا کام ہے۔ اسلام آباد اسٹیشن پہنچتے ہی تمہیں میرے ایک جاننے والے ملیں گے، حمان نام ہوگا، تم ان کے ساتھ چلی جانا۔ باقی میں جب تک وہاں آؤں گا تم وہی رہنا، تمہیں کہاں بھیجنا ہے یہ بعد میں طے ہوگا۔ اکبر کی تمام ہدایت وہ حوصلے سے سن کر تھوڑی مطمئن تھی۔ کراچی سے اگلی ٹرین 2 بجے نکلنے والی تھی، لہٰذا ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا اور تب تک وہ اسٹیشن پہنچنے والے تھے۔ اکبر نے دونوں کو اسی وقت روانہ کر دیا۔ جاتے ہوئے نور نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنی آنکھیں رگڑتی اس آدمی کے پیچھے نکل گئی۔ ٹرین سے اسلام آباد تک کا سفر 21-22 گھنٹے کے لگ بھگ تو تھا ہی، لہٰذا وہ جب تک وہاں پہنچے گی اکبر کو امید تھی کہ یہاں وبال مچ چکا ہوگا۔ رات تک نور یہاں پہنچ جائے گی، اکبر بھائی نے اس کی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے جب تک وہ واپس آتے ہیں اسے گھر ہی رکھوں۔ وہاں کے گھٹیا مردود تھانے دار نے اسے زبردستی کی کوشش کرنی چاہی تھی۔ اللہ اکبر بھائی کو اجر دے۔ حمان نے یہ بات ایمل کے سامنے جان بوجھ کر کی تھی تاکہ اسے حالات کی سنگینی کا علم ہو۔ علی بھی یونی ہی آیا تھا اور اس وقت وہ چاروں کیفے میں براجمان تھے۔ آمین، یہ تو بہت برے لوگ نکلے ہیں ہمیں۔ عظمت بھی ان کی درندگی کا تبھی نشانہ بنی کیونکہ اس رشید ڈھوسلا کو خطرہ لاحق تھا۔ علی نے بھی غائبانہ ان لوگوں کا ذکر حقارت سے کیا۔ شانزی تو یوں ہی اداس سا تاثر دے رہی تھی، البتہ ایمل کے چہرے کی بے نیازی پر حمام کو اب افسوس بھی باقی نہ رہا تھا۔ تم دونوں ہی اسے سمجھاؤ کہ معاملہ کس قدر پیچیدہ ہے۔ اپنی سمت آنکھیں نکال کر ناک پر کھچاؤ ڈالے دیکھتی ایمل کی سمت سرسری سا دیکھتا حمان شانزی اور علی کی سمت دیکھ کر پریشانی سے گویا ہوا، اور ایمل نے آنکھیں گھمائے دایاں ابرو اچکا کر اعلیٰ پائے کی لاپرواہی جھاڑی۔ ہاں ایمی، تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھو یار، تم ہم سب کے لیے بہت اہم ہو۔ کچھ وقت کے لیے آپسی دشمنی بھول کر حقائق اور حالات کو دیکھ کر میچورٹی کا ثبوت دو۔ اکبر بھائی نے ہی ہمیں کو تمہاری سیکیورٹی کا کہا تھا۔ تمہارے ممی ڈیڈی کو بتاتے تو وہ سب پریشان ہو جاتے۔ عالیہ نے لہجے میں مقدور بھر توجہ اور ڈھیر سی اپنائیت ملائے ساتھ بیٹھی خاموش سی ایمل کو کہا، جس پر وہ کوتاہی انداز میں سرسری سا سر ہلانے پر اکتفا ضروری سمجھی تھی۔ حمان تو اس لڑکی کی اس اکڑ پر افسردہ تھا اور اب شان سے بھی ایمل کی اس سختی اور معاملے کو ہلکا لینے پر تشویش میں مبتلا محسوس ہو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہیں مجھ سے متھا مت لگایا کرے، یہ سامنے آتا ہے تو میرا پارا چڑھ جاتا ہے۔ ایمل کی ایسی بد تہذیبی علی تو پہلی بار ہی سن رہا تھا اور سن کر شاکڈ تھا۔ واقعی اسے حمان کی ہمت کو اب 21 توپوں کی سلامی دینے کا دل چاہا تھا۔ ایمل پلیز یار، سمجھ معاملے کی نزاکت کو۔ شانزے نے آنکھوں میں تعصب بھر کر اس کا ہاتھ دبائے کہا، جس پر وہ احسان فرمانے جیسا سر ہلا چکی تھی۔ ہنوز وہ حمان کے تنے چہرے کو دیکھ کر اپنی برہمی جتا رہی تھی۔ تم تو اتنے دشمن کیوں ہو یار، چل کرو۔ ایمی، تم ہمیں سے ایسے بات مت کرو، وہ تم سے بڑا ہے، ٹیچر ہے تمہارا اور تمہاری فکر میں ہلکان ہے۔ ہمیں یار، تو بھی ایمی پر غصہ مت ہوا کر، پیار سے ڈیل کیا کر اسے۔ عالین صاحب اس وقت دور اندیش بنے دونوں کے بیچ امن قائم کرنے کی ناکام کوششوں میں تھے، مگر جہاں ہمیں منہ بنا کر اس بات پر علی کے دانت مکے سے توڑ دینا چاہ رہا تھا، وہیں ایمل استہزائیہ سا ہنسی۔ سب اس کی سمت حیرت سے دیکھ رہے تھے، جو آگ برساتے انداز میں حمان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ اور پیار سے ڈیل کرے گا؟ ناممکن، اسے تو بس اپنی زبان کی آگ بجھانی آتی ہے انگارے برسا کر، اور یہ جتنی عزت کے لائق ہے مجھے خوب علم ہے۔ ایمل اکیلے میں تو ٹھیک یوں ان دو کے سامنے ایسے زہریلا کہہ کر حمان کا عتاب دہکا چکی تھی۔ اب شانزے اور علی دونوں نے اس جنگ کے آغاز پر بے چارگی سے ایک دوسرے کی سمت دیکھا اور علی نے شانے کو کھسکنے کا اشارہ دیا، جس پر وہ سخت برا گھوری۔ اپنی زبان کو لگام دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ حمان بھی تیش میں آ کر اسے تنبیہ کرتا گھرایا، اور یہ تو سٹارٹ تھا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی تھی۔ برے لوگ برا ہی کرتے ہیں، گینڈے کہیں کہ مجھے دھمکی دینے کی کوشش مت کرنا۔ ایمل صاحبہ نے رہی صحیح تمیز کو بھی چولہے میں جھونک کر انگلی ہوا میں لہرائی اور چڑھ کر وار کیا۔ علی اور شان سے ایک دوسرے کا تو کبھی ان دو کے سرخ منہ دیکھتے رہ گئے۔ علی اٹھا اور زبردستی شانے کا ہاتھ پکڑ کر گدھے کے سر سے سینگ کی مانند منظر سے غائب ہوا۔ شانزے اسے روکتی بھی رہی، مگر علی کو لگا ان دو کو آج جی بھر کر لڑنے دینا چاہیے۔ میں نے کہا ہے اپنی بک بک بند کرو، پھر سے میرا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ ٹیبل پر زوردار ہاتھ مارتا حمان اسے ضبط کے دہانے پر کھڑا وارن کر رہا تھا۔
इस वक्त कैफे में और कोई ना था, वरना सब लोग कतार दर कतार खड़े देख रहे होते। कैफे का वेटर मुनीब भी मुंह पर हाथ रखे सामने की जंग अब ट्रे सीने से लगाए होंक बना देख रहा था। मुझे टच भी करके दिखाओ जरा, काट के रख दूंगी। एमएल में लगता था टीपू सुल्तान की रूह घुस आई थी। यहाँ अगर तलवारें या नेज़े होते तो आज खून की नदियां बह चुकी होती। एमएल की इस खूंखार धमकी पर हमान का बुलंद होता फिशारे खून आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। हमान ने एक नजर इक्का दुक्का खुद की सिमत देखते अफराद को देखा और फिर फुनकारती एमल को, जो उसे खुशोनत भरी निगाहों से झुलसा देना चाहती थी। जस्ट स्टॉप इट, सब हमें देख रहे हैं। हमान ने एक तल्ख सांस भरकर मध्यम आवाज में एमल को कहा, जो अब इधर उधर सबका अपनी सिमत देखना देखकर थोड़ी बौखला चुकी थी। तुमने शुरू किया था, मेरे मुंह मत लगना दोबारा, और मुझसे दूर रहना। मेरे किसी मामले में तुम्हें घुसने की इजाजत नहीं। एमल ने भी मध्यम सी गुस्सील हुई आवाज में उसे काट खाते अंदाज में कहा और अपना बैग लेकर उसे सख्त बरहमी से देखती वहां से चली गई। हमान ने सीने पर अटका भारी सांस लिया और वहीं कुर्सी की बैग से टेक लगा गया। नजर आसमान पर फैले स्याह बादलों पर गई। यकलख्त बारिश का भटकता सा कतरा किसी आवारा बंजारे की मानिंद उसके गाल पर आ गिरा। हमान ने बादलों की हरकत पर मुस्कुराकर रंग बदलते मौसम को देखा। उसे लगता था इस मौसम में हर दुआ पूरी होती है। मुझे मोहब्बत में कबूतर बन जाना पसंद आ गया है। शायद हम सभी मोहब्बत में कबूतर बन जाते हैं। जिस तरह कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है और समझता है सब ठीक हो गया, बिल्कुल उसी तरह मोहब्बत इंसान को अंधा करती है और वो अपने महबूब की हर गलती पर आंख बंद कर लेता है। लेकिन मैं मोहब्बत के डर से आंख बंद कर लेता हूँ। मगर कबूतर की एक और खूबी भी है। कबूतर एक बार जिस दरबार से दाना चुग ले, एक बार जिस दरबार को अपना समझ ले, तो फिर पर होने के बावजूद, नीले गगन में लंबी उड़ान भरने के बावजूद, शाम ढले वो उसी मुंडेर पर आ बैठता है। मैंने कबूतर से वफा सीखी और मुझे मोहब्बत में कबूतर बनने पर फख्र है। हमान ने खुद कलामी किए चंद और बूंदें अपने चेहरे पर पड़ती महसूस की और उसे लगा वो बाहर से नहीं अब दिल के अंदर से सैराब हो रहा है। तुमने क्या कर दिया अलिशबा, ऐसी काबिल कबूल दुआ क्यों की? मोहब्बत हो गई है मुझे उस बेहिस से, उस जालिम से, उस सितमगर से जिसे मेरा कुछ ख्याल नहीं। या तो हमान अफंदी अब मुकम्मल आबाद होगा या मुकम्मल बर्बाद। जो भी होगा अब मुकम्मल होगा। तमाम तरह आसूदा मुस्कान थम गई। बादलों ने आज उसी जगह हमान की मोहब्बत की गवाही अपने अंदर जज्ब कर ली। वो टेक छोड़े सीधा होकर बैठा और थके से अंदाज में खड़ा हुए अपना कोट बाजू पर रखता कैफे बाउंड्री से बाहर निकलकर डिपार्टमेंट की जानिब बढ़ गया। क्या मतलब जाती नहीं देखी तो क्या उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई? कमबख्तो, वे शाहजो, मुझे सच सच बता, कहाँ भेजा है उस मनहूस को? बोल वरना तेरा भी साह पी जाऊंगा। पूरी हवेली में लर्जा तारी था। रशीद ढोसला को नूर की गुमशुदगी पर फिर से अपनी जान के लाले पड़ते महसूस हो रहे थे, क्योंकि अफजल रोंगी का सुर्ख दहकता चेहरा उसे साफ साफ बता रहा था कि वो किसी भी वक्त आतिश फिशा की तरह फट जाएगा। शाहजो तो रशीद का उसके बाल पकड़ना ही ना सह पाई और कूकती हुई नफी में सर हिलाने लगी। उसके आदमी भी मरी और शक्लों से थर थर कांपते देख रहे थे। अफजल रोंगी ने 2 घंटे लगाकर कुत्तों की तरह पूरा गांव छान मारा, मगर किसी तरफ से कोई खबर ना मिली। साजिद ने हवेली की अफरा तफरी का अकबर को बता दिया था और वो मुतमईन थे कि चलो कुछ तो अच्छा सुनने को मिला है। एक नूर की वजह से उनको अंदाजा ना था कि रशीद ढोसला और अफजल रोंगी को बआसानी दस्तों गिरबान किया जा सकता है। अकबर एक प्रोफेशनल इंसान थे और चूंकि अब उनको अजमत के कातिलों का इल्म हो चुका था, लिहाजा अपने तय अब वो उन 2 को इबरतनाक सजा देना चाहते थे। उसके साथ वो शाकिर और आलम की भी तलाश शुरू करवा चुके थे। जी मुझे क्या पता कहाँ चली गई है, मैं खुद परेशान हूँ। शाहजो के पीटने पर रशीद ने खूंखार होकर उसके बालों से ही उसे दूर पटका और सख्त तैशज़दा हुए अपनी पेशानी सहलाने लगा। सामने खड़ा अफजल था न जाने किस लिहाज में खड़ा फुनकार रहा था। शाहजो ने एक नफरत से भरी नजर उस मनहूस शक्ल वाले अफजल पर डाली और एक दर्दनाक निगाह रशीद पर डालती अपने दुपट्टे से मुंह और आंखें रगड़ती अंदर भाग गई। ढूंढ लेंगे, फिक्र मत कर, होला हो जा। जरा कदम बढ़ाकर अताब के आखिरी लेवल पर खड़े अफजल का कंधा थपकाता रशीद अपनी मूंछ को ताव देता हुआ कुछ दूर खड़े अकबर के आदमियों को देखने के बाद पीछे मुड़ा। ढूंढना होगा, अभी तो मैंने उसे जरा सा चखा था। सरकार मुझे वो चाहिए वरना मेरा दिमाग घूम जाएगा। अफजल ने जबड़े और मुट्ठियां भींचकर अपनी खबीज और गंदी जुबान से बेबसी टपकाते कहा, और रशीद ढोसला किसी गहरी शैतानी सोच में मुलविस मालूम हो रहा था। पहले जरा मैं इस अकबरे का इंतजाम करवा लूं, फिर तेरी उस तितली को भी
जहां भी जाकर छुपी है उखाड़ बाहर करूंगा। तेरी ही है, हौसला रख, और अगर वो नहीं मिलती और मर खप जाती है तो मुझे एक के बजाय 3-4 दूंगा, लिहाजा दिमाग घुमाने की गलती ना करी। रशीद ढोसला जुबानी से अंदाज में अफजल को जो इशारे में समझाना चाहता था वो समझ चुका था, मगर वो लड़की उसका राज जानती थी। अफजल को हर तरफ से आग लगी थी। अकबर को जरूर ये कमीना वापस भिजवाने का प्लान बना रहा था, क्योंकि उसके और उसके आदमियों के यहाँ होते हुए उनके हाथ बंधे थे। पर सरकार, वो मजा उन बिकाऊ रंडियों में नहीं है। ऊपर से वो ये भी जानती है कि उसकी माँ को मैंने मरवाया है। आपका तो कुछ ना जाएगा, मेरा नास मर जाएगा। इस वास्ते उस छोरी को ढूंढ कर निकालें। अफजल ने सख्त ललचाए और कमीने अंदाज में तर्ज कर अपनी बेबसी कही, जिस पर रशीद भी माथा ताने थोड़ा मशकूक लगा। वक्त पड़ने पर तेरी ऐसी ही बैंड बजवाऊंगा कुत्ते, तेरी बेनस्ली आदत मुझे नुकसान दे सकती है। उस अकबर का काम करवा के तेरा भी सोचता हूँ। बहुत जी लिया तूने भी, हराम और नाहक। उस वक्त रशीद ढोसला जो सोच रहा था उस पर शैतान ने भी उस कमीनगी के सरदार को सैल्यूट किया। अफजल यकीनन ऐसी ही बेआबरू मौत का हकदार था जो उसे यकीनन अपने वक्त पर जरूर मिलने वाली थी। रशीद को इत्मीनान उसे मजीद आग लगा गया और वो चारों नाचार हट धर्मी से सर झटकता वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रशीद ढोसला का दिल कह कहे लगाने का किया, मगर अकबर के साजिद नामी खास आदमी की दौर से अपनी सिमत तवज्जो देखकर कह कहे का इरादा मुलतवी हुआ, बल्कि मुंह में ज़ेर लब गालियां भी बकी गईं। साजिद को यह सारा मामला पल पल अकबर को बताने का ही काम सौंपा गया था। कितने बुरे हैं आप आलियान, उन दो को लड़ता छोड़ आए हैं और मुझे भी खींच लाए। एक दूसरे की जान ले लेंगे। प्लीज आप हमान सर को कॉल करके पूछें सब ठीक है, वरना मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगी। शानजे ने सख्त तासुब से और हांसेपन से कहा। आलियन को बुरा भला कहते हुए साथ गाड़ी का लॉक्ड डोर दबाकर खोलना शुरू किया, जिस पर आली हनूज हंसकर उसके गुस्से को भी इंजॉय कर रहा था। हमान जब तक उसके साथ है ना उसकी जान को खतरा है ना अमल को। बस कर दो अब तुम भी ये धरना। मौसम तो देखो कितना रोमांटिक हो रहा है। आलियन को यूं बात को हवा में उड़ाना शानजे को सख्त बुरा लगा। तभी उसका दिल चाहा आली का सर गंजा कर दे। बकौल शानजे वहां तो खून की नदियां बह चुकी होंगी, मगर आली का इस सिचुएशन में भी रोमांस में लिपटना शानजे को सख्त बुरा लगा। वो साथ है, यही तो खतरा है। और आप प्लीज मुझे या यूनी ड्रॉप कर दें या घर। मेरा आपके जज्बात सुनने का भी कोई मूड नहीं। शानजे ने रुख फेरकर खफगी से कहा और बाहर देखने लगी, मगर उसे अंदाजा ही कब था कि अब उसकी नहीं आली साहब की चलने वाली थी। जबरदस्त ब्रेक लगाए वो गाड़ी से उतरकर घूमकर दूसरी सिमत से शानजे तक आया और दरवाजा खोलता उसके फटे तासुर को जरा अहमियत ना देता उसे पकड़कर बाहर लाया। आसमान से ना दिखाई देती बारीक किनमिन का यह सिलसिला और ताहद्दे निगाह कच्ची सड़क से मुनी का दरख्तों से अटा रास्ता और उसके साथ बना छोटा सा रेस्ट पॉइंट, जहां 2-3 अदद मेज और कुर्सियां थी और एक चाय की दुकान थी। शानजे को वाकई उस बंदे की जहनी हालत हिली हुई लगी। यहाँ की चाय का जवाब नहीं। हल्की हल्की बूंदाबांदी में एक एक कप चाय हो जाए, फिर तुम जहां कहो छोड़ देगा ये बंदा। आलियन की मस्ती और खुशी इतनी प्यारी थी कि शानजे यकलख्त मना नहीं कर पाई। थोड़ा सा वक्त और साथ ही तो मांग रहा था। शानजे ने सर हिलाया, जिस पर आली मुस्कुराता हुआ उस चाय की दुकान की सिमत गया। शानजे ने इर्द गिर्द का हसीन माहौल देखा और मिट्टी पर गिरती नन्ही नाजुक बूंदों से उठती खुशबू ने शानजे को मुस्कान दी। 2 मिनट तक जनाब मन गर्मा गर्म चाय के 2 कप पकड़कर उसकी सिमत आते दिखाई दिए। एक कप उसे थमाया, दूसरा खुद पकड़े हुए अब दोनों गाड़ी की दूसरी सिमत लगकर खड़े सामने दरख्तों पर सिमट कर बैठे परिंदों को देखने लगे। आली ने रुख फेरकर संजीदा अंदाज से चाय पीती शानजे को देखा, जो उसकी मोहब्बत को जज्ब करना थोड़ा ही सही पर सीख रही थी। शानजे मेरी तरफ देखो। आली की आवाज पर शानजे ने गहरी सांस खारिज की, फिर रुख फेरा जहां आली उसे ही हसीन अंदाज से देख रहा था। दोनों की आंखें मिल तो गई थी, पर अभी दिल मिलने में वक्त दरकार था। आप यहाँ फिर से शुरू मत हो जाइएगा और मुझे टच करने का सोचिएगा भी मत। शानजे ने तंबीही तौर पर आली के हाथ का उसकी तीखी गुस्से वाली नाक को टच करते देखकर कहा, मगर आलियन शदीद प्यारा हंसकर अब उसकी नाक दबा चुका था। मुंह के टेढ़े जाविये किए वो अपनी नाक को सहलाते उसकी बतीसी देखकर मजीद बरहम हो चुकी थी। अभी दबाई है, बाद में खा भी जाऊंगा। आलियन का चेहरा गुदगुदी जैसा तासुर दे रहा था। शानजे करंट खाए मुड़ी, जैसे समात ने कुछ गलत सुन लिया था। मैं तुम्हें खा जाऊंगा लड़की, तुम अपना ये गुस्सा संभाल के रखो। वैसे गुस्से में तुम पर मुझ नाचीज को नॉन स्टॉप प्यार आता है। शानजे के रोंगटे खड़े करवाकर वो आफत का गोला हंस रहा था। शानजे का दिल था कि उसके पहलू में खड़ा होकर ही बेहंगम धड़क उठा था।
اس دیوانے کی کسی شدت کا سوچ کر ہی وہ کانپ سی اٹھی۔ علی نے اس کے چہرے کی سمت دیکھا۔ رنگ بدلتے حسن کا رقص دل فریب تھا۔ وہی شانے کا اپنی ناک کو سہلاتا ہاتھ اب پورے حق سے علی کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ پکڑ کر اپنے دل پر رکھ چکا تھا۔ علی کے دل کی دھڑکن جیسے شانزے کی ہتھیلی سے سرایت کرتے ہوئے اس کے دل سے جا ملی تھی۔ جہاں شانزے بوکھلا گئی، وہیں عالیان کے چہرے پر دل فریب سنجیدگی اتر آئی۔ خدا جب جب گندی ہوئی مٹی سے مجھے تخلیق کرے گا، میری مٹی سے تمہاری ہی خوشبو آئے گی۔ یہ محبت روح کی موجودگی سے مبرہ ہے، کیونکہ تمہاری محبت تو میری مٹی میں ہے۔ اگر یہ جسم روح سے محروم کر دیا گیا اور اس مٹی کو زمین کھا گئی، تو بھی یہ محبت زمین کے اندر بسے گی، وہاں سے پھولوں کی ایک بیل پھوٹے گی تمہارے لیے۔ میرا دل چاہتا ہے اس روح زمین پر وجود میں آتا ہر حسین لفظ تم پر وار دوں۔ کیا تم مجھ سے کبھی محبت کر پاؤ گی؟ شانزے کا دل ایک پل کو دھڑکنا بھول گیا۔ وہ عالیان کی آنکھوں میں دیکھنے کے سوا کچھ نہ کر پائی، جہاں اس کے لیے محبت کی انتہا درج تھی۔ عالیان کے جذبات کو لگام دینا اب نہ اس کے ہاتھ میں تھا، نہ خود علی کے۔ وہ ہونک زدہ ہوئی کبھی علی کو دیکھ رہی تھی اور کبھی اس کے سینے پر اس کے ہاتھ کے نیچے دبے اپنے ہاتھ کو، اور سوچ رہی تھی کہ اسے یہ شخص اتنا پاگلوں کی طرح کیوں چاہتا ہے۔ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے عالیان، میں نہیں جانتی محبت کیا ہے، میرا اس محبت سے واسطہ نہیں پڑا۔ آپ کیوں مجھے بار بار اس مشکل سچویشن میں لا کھڑا کر دیتے ہیں؟ شانزے کے لہجے میں اس بار اداسی تھی، اور عالیان نے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر سرسری سے ارد گرد دیکھا اور اس کے ہاتھ پر مزید دباؤ ڈال کر سنجیدہ ہوا۔ مجھے دیکھو، کیا اب بھی نہیں جان پائی کہ محبت کیا ہے؟ میں بھی پاگل ہوں، زبردستی تم سے خود کو محبت کروانے چل پڑا ہوں۔ تم ٹھیک ہی ہو اپنی جگہ، لیکن عالیان کی آنکھوں میں مجسم شانزے تھی اور اس کے لہجے میں اعتراف تھا۔ اداسی بھی موجزن تھی۔ اپنے ہاتھ سے علی کا ہاتھ ڈھیلا پڑتا محسوس کرتی شانزے کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ یکٹک عالیان کا پھیرا جانے والا چہرہ دیکھتی رہ گئی، جو اب تناؤ زدہ چہرہ لیے چائے پیتا سامنے دیکھ رہا تھا۔ لیکن مجھے اس سب کو تسلیم کرنے کے لیے کچھ وقت دینا بھی آپ کا فرض ہے، شانزے کی مرجھائے انداز سے کہی اس بات پر عالیان نے شاکی نگاہ سے اس ظالم کو دیکھا۔ نہ جانے دیوانے سے یہ ستمگر اب کتنا وقت مانگ بیٹھے۔ محبت کے لیے میری جان، یہ لمبی لمبی عمریں بھی تھوڑی ہوتی ہیں، کیسے دوں وقت؟ نہیں نبھا سکتا یہ فرض۔ علی کے مزاج کی من مانی ہی شانزے کو خوف دلا رہی تھی، لیکن وہ اسے یوں اداس بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ آپ کتنے پاگل ہیں؟ شانزے کچھ دیر حیرت سے اس عجیب منطق پر اسے دیکھتی رہی، پھر جھنجھلاہٹ میں بڑبڑاتی رخ موڑ گئی۔ ہو گیا ہوں تمہارے لیے، یکدم ہی، عالیان نے بنا رخ پھیرے پتھرا کر کہا، اور شانزے اس کا چہرہ کھوج کر یہ اندازہ لگانے لگی کہ یہ شخص اس کی کس نیکی کا صلہ ہے۔ آپ اداس یا یوں سنجیدہ مت ہوں، شانزے نے بجھے چہرے کے سنگ مان سے درخواست کی، جس پر علی نے رخ پھیر کر شانزے کا چہرہ دیکھا۔ ورنہ کیا کر لو گی؟ علی کا غیر متوقع جواب پا کر شانزے نے پھٹی آنکھوں سے باقاعدہ جھرجھری لی۔ وہ اسے ہی ضدی سے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ پلیز عالیان، شانزے تھک کر شکایت نگاہ میں بھرے بولی، جس پر عالیان نے تلخ سی مسکان دی اور پھر سے رخ پھیر گیا۔ محبت ایک لاڈلا جذبہ ہے اور محبوب سر متھے لگانے کی شے ہے۔ تم سے محبت تو کر لی ہے، پر یہ فقیروں والی سر متھے لگانے والی بننے کے بجائے جنون اور بے اختیاری کا روپ دھار رہی ہے۔ کوئی بیعت بھی کر گیا تو دل بڑا رکھنا، وہ کیا ہے کہ ہم ٹھہرے گناہگار سے لوگ۔ عالیان نے یہ بات جس فلسفیانہ طور سے شروع کی، اختتام تک محترم کی ازلی بتیسی ہونٹوں پر اتر کر شانزے کا دل بھی دبوچ گئی۔ دل میں وہ لاحول پڑتی گھبراہٹ میں نگاہیں چرا گئی، اور علی کا جاندار کہا بارش اور موسم کے سنگ مل کر منظر لوٹ گیا۔ یا اللہ، اس بندے کے مظالم سے بچائے مجھے۔ دل ہی دل میں وہ اپنی خیر مانگ کر سخت ڈری لگی، پر وہ محاورہ تو سنا ہی ہوگا کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی۔ شانی کا بکری کے بچے جیسا دل اب چیتے عالیان کے منصوبوں کی تکمیل پر عنقریب دھڑک دھڑک کر پاگل ہو جانے والا تھا۔ رات 11 تک نور اسلام آباد اسٹیشن پہنچ چکی تھی، اور حسب وعدہ حمان اسے لینے خود گیا تھا۔ وہ سہمی سی لڑکی جسے ہر مرد میں وہ افضل دکھائی دے رہا تھا، حمان سے بھی ویسے ہی ہراساں تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ نور کو ایک عجیب سا یقین ان آفیسر پر تھا، جس کی بدولت وہ اس درندے اور جسم کو پھاڑ دینے والے خبیث سے بچ نکلی تھی۔ ہانیہ لوگ باقی سب جلال کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ حمان نے ہانیہ کو خود روک لیا تھا تاکہ نور کو وہاں رہنے میں ہچکچاہٹ نہ ہو۔ ویسے بھی جو کیا تھا عصمت نے کیا تھا، اس میں اس بچی کا کوئی قصور نہ تھا۔ البتہ یہ تو خود شیطانیت اور درندگی کا شکار ہو گئی تھی۔ حمان نے اسے گھر لا کر ہانیہ کے سپرد کر دیا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا کٹھن نہ تھا کہ وہ بہت روئی ہے۔ اس کے وجود کی نکاہت اور متورم ہوتی آنکھیں صاف صاف اس کے ساتھ ہوئے
ظلم کی روداد سنا رہی تھی۔ ہانیہ نے بہت نرمی اور آسانیت سے اسے کمرے تک لے جایا، اس کے لیے اپنا ہی ایک نیا جوڑا نکال کر اسے فریش ہونے بھیجا اور خود وہ ملازمہ کو نور کے لیے کھانا لانے کا کہنے چلی گئی۔ حمان اسے چھوڑنے کے بعد پھر سے حور کو لیے آؤٹنگ پر نکل چکا تھا، کیونکہ حور میڈم کی فرمائش کو رد کرنا حمان کو آتا نہیں تھا۔ نور نہا کر تھوڑی بہتر ہوئی، بوکھلائی سی باہر نکلی تو اپنا آپ اس بڑے سے سنگھار میز کے آئینے میں دیکھ کر وہ پھر سے رو دی۔ رخساروں پر پھیلتی شفق اس کا دل اور وجود دہکانے لگی۔ اس انسان کے گندے ہاتھ کا ہر لمس تو نہانے سے دھل گیا تھا، پر پھر بھی نور کو اپنا آپ بہت تھکن زدہ اور ناپسندیدہ لگ رہا تھا۔ ان ہونٹوں کی قسمت پر اسے دردناک تکلیف محسوس ہوئی اور وہ غیر محسوس کن انداز میں ان کو رگڑتی لڑکھڑاتی ہوئی بیڈ کے کنارے جا بیٹھی۔ وہ عظمت جیسی چالاک اور تیکھی نہ تھی، بہت معصوم اور شفاف رنگ کی بدولت کم عمری میں ہی ایسے دکھ دیکھ لینے والی اندر باہر سے ٹوٹ سی گئی تھی۔ اسے اس فرشتہ صفت انسان کا یہ احسان اپنی پوری زندگی کی داسی بن کر گزارنے کے باوجود زیادہ لگا۔ ایک دکھ یہ بھی تھا کہ نہ جانے وہ پھر اس مسیحا کو دیکھ پائے گی یا نہیں۔ ماں مر گئی تھی اور وہ اس ظالم دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ان پرائے لوگوں کے بیچ بھی اس کا دل لرز رہا تھا۔ کئی آنسو یک کے بعد دیگرے بہتے چلے جا رہے تھے۔ اپنی ہتھیلیوں کو کھولے وہ ان کی بے مرادی پر سوگ زدہ تھی۔ اماں، مجھے اس دنیا کے آسرے پر چھوڑ کر اچھا نہیں کیا تو نے۔ میں کہاں جاؤں گی، کس کو اپنا کہوں گی، اس بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں۔ درد سے وہ کپ کپا اٹھی، اس کی سانس کا ربط متاثر ہوا۔ دھیان پھر سے اکبر ودود کی سمت جا اٹکا۔ شاید اس گندی دنیا میں ابھی کچھ باقی تھی اچھائی۔ اسے جو یقین تھا کہ کبھی تو یہ گھور اندھیرا چھٹے گا، کبھی تو اس کے بخت کا ستارہ بھی چمکے گا، آج تو کرچی کرچی ہوا پڑا تھا۔ وہ جانتی نہیں تھی شاید کہ اس کی بے آسرا زندگی میں ایک فرشتہ ضرور آئے گا جو اسے سمجھتا ہوگا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا کہ فکر نہ کرو، میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری سمت رشید ڈھوسلا کی ساری کوششیں ناکام اور اکبر ودود کے سارے پلان کامیاب ہوئے اور فائنلی اکبر کو کورٹ کی طرف سے فیروز پور کے تھانے میں 2 ہفتے کا سٹے آرڈر مل گیا۔ چونکہ اکبر نے یہاں رہ کر ہی اپنے تمام کوائف اور شاکر لوگوں کی گمشدگی کے ساتھ ساتھ عظمت کی موت کو قتل ثابت کرنے کی یقین دہانی کروائی تھی اور اس کے اتنے وثوق سے اجازت نامہ طلب کرنے پر ڈی آئی جی صاحب بھی چاروں ناچار متفق ہو گئے۔ کورٹ نے اکبر ودود کو 2 ہفتے کی مہلت دی تھی کہ وہ اس سارے کیس کو حل کرے اور نہ حل کرنے کی صورت یہ کیس اسی طرح بند ہو جانے والا تھا۔ رشید ڈھوسلا اور افضل ڈونگی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ان 2 ہفتوں میں اکبر ودود کے ہاتھ کوئی سراغ لگنے نہ دیں گے۔ آج کا پورا دن لگا کر بھی افضل اور اس کے کارندوں کو نور کی کوئی خبر نہ مل سکی۔ ریلوے کی جانچ کا ان دونوں بے وقوفوں کو خیال نہ آیا، کیونکہ ان کے بقول وہ لڑکی ٹرین میں نہ جا سکتی تھی کیونکہ اس کے پاس 1 روپیہ تک نہ تھا، اور ایسی لڑکی جو یہاں کے راستوں سے بھی اتنی باخبر نہ تھی وہ ٹرین سے کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ چور کتنا ہی خود کو عالم فاضل سمجھ لے، رہتا چور ہی ہے۔ اکبر نے اپنے اہلکاروں کو حویلی کے اندر سے باہر نظر رکھنے پر فائز کر دیا تھا اور خود وہ اب شاکر اور عالم کی تلاش کرنے والے تھے۔ یہ 2 ہفتے اہم تھے اور عظمت کی موت کی گواہ نور موجود تھی، لہٰذا اس طرف سے ان کو فکر نہیں تھی۔ ان کا اصل ٹارگٹ رشید ڈھوسلا اور افضل ڈونگی تھا۔ شروع کے دن تو نور ان سب سے کوسوں دور رہی، یا تو وہ اپنے کمرے میں بند رہتی تھی یا پھر ہانیہ کے اصرار پر بمشکل اس کے ساتھ صحن تک آ جاتی۔ ہانیہ اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتے ہوئے اس کا دھیان بٹانے کے لیے شادی کی تیاریوں میں شامل کر لیتی۔ خود نور ان سب کی اچھی اور نیک خصلت سے دل کے نہا خانوں سے متاثر ہونے لگی۔ ہمارا اسے سامنے دیکھتا تو بھائی کی طرح اس کی نہ صرف خیریت پوچھتا بلکہ اکبر بھائی کی طرح اسے اپنا خیال رکھنے کی تلقین بھی کرتا۔ اکبر کی ہدایت پر ہی حمان نے نور کا ایمرجنسی کے طور پر پاسپورٹ بھی بنوانے کی تاکید کی، جو ان کو لگا آگے چل کر کہیں کام آ سکتا ہے۔ اکبر اپنے کام کے ساتھ ساتھ ہر روز حمان کو کال کر کے نور کی خیریت پوچھا کرتے اور نور ان کے نام پر ہی روحانسی ہو جاتی۔ اسے بھلے یہاں کوئی پریشانی نہیں تھی مگر وہ یوں ان سب پر بوجھ نہیں بن سکتی تھی۔ بھلے وہ 17-18 سال کی چھوٹی سی لڑکی تھی مگر اس کے اندر خودداری کا عنصر اسے یہاں زیادہ رہنے نہیں دیتا تھا۔ حتیٰ کہ ان چند دنوں میں ہانیہ کو اس پیاری سی گمسم لڑکی سے انس ہو گیا تھا، اور حور میڈم کے تو کیا ہی کہنے، اسے بھی ایک فری میں نور آپی مل گئی۔ نور کو بھی وہ منفرد اور پیاری سے حسن والی حوریہ اچھی لگتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کی باتوں پر مسکرانے لگتی۔ چاروں گھروں میں شادیوں کی تیاریاں ان 2 ہفتے کے سارے دنوں پر پیک پر رہیں۔ سب کچھ شاہانہ وقوع پذیر ہوا مگر ایمل پر ان 2 ہفتے بعد بھی سب سے بڑا راز کھل نہ پایا۔ اس نے اس انسان کے بارے جاننے کی دوبارہ کوشش کی۔ ایمل کے بارے میں یہ شعر بالکل درست تھا کہ جانے ہی نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ ہاں، شانزے کو بھی ابھی تک یہ راز بتانے سے گریز کیا گیا تھا، کیونکہ سب کو یہ خطرہ تھا کہ شانزے کو بتانا مطلب اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار لینے کے مترادف تھا۔
2 ہفتے کے دوران حمان اور ایمل کے بیچ ہلکی پھلکی گرما گرمی کے سوا کوئی قابل غور بات نہ ہو پائی۔ حمان اپنے پروفیشن کو ایمانداری سے لے کر چل رہا تھا اور وہ دونوں سیمیسٹر کے آخری ماہ سیریس ہو کر اپنا بیسٹ دینے میں لگی تھی۔ مانیہ اور فیصل نے بھی دوبارہ ایمی سے شادی کے کسی معاملے میں رائے نہ مانگی اور خود ہی ہر چیز ارینج کی۔ حمان جو اپنی محبت کا اعتراف اس روز بادلوں سے کر کے ہلکا ہونے کے بجائے مزید بھاری ہو گیا تھا، چند دن بعد ہمت کرتا علیشبا کی قبر تک پہنچا۔ اس قبر کی تھوڑی مٹی اٹھائے وہ اپنی ہار اور علیشبا کی جیت کا اعلان کر آیا تھا۔ یقیناً علیشبا کی روح سیراب ہو گئی تھی، مگر حمان کی بے چینی اور انتشاری کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کبھی وہ یہ سوچتا کہ یہ شادی ایک بہتر حل ہے اور اسے گمان ہونے لگتا کہ ممکن ہے نکاح کی کشش ہی اس لڑکی کو عقل سونپ دیتی، مگر کبھی کبھی وہ خود اپنے اس خیال پر کانپ اٹھتا اور فوری نفی کرتا۔ محبت اس نے کی تھی، ایمل نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ کبھی کبھی وہ بے تاثر ہونے لگتا، بالکل خالی اور نیوٹرل، نہ کوئی خوف بچتا نہ کوئی ارمان۔ ہر رات خود سے کی یہ جنگ حمان کو کسی نئے امتحان کی وعید سنائے دن میں گم ہو جاتی۔ ایمل کا دل بھی کہیں نہ کہیں بجھنے لگا تھا۔ مانیہ اور فیصل کے ساتھ گزارا ٹائم وہ کم کرنے لگی تھی، بس پڑھائی، شانزے اور حب کے گرد اپنی توجہ سینچ کر رکھنے کے باوجود اس کا حصار ٹوٹنے لگا تھا۔ ہر روز لیکچر کے دوران وہ خود پر حمان کی خفا نگاہیں دیکھ کر رات سوچتی رہتی کہ وہ شخص کیوں اس کے خیالات اور خوابوں کی دہلیز پار کر کے اندر آ چکا ہے۔ وہ اپنے اندر خود سے ایک چپ چاپ جنگ لڑ رہی تھی جس کی خبر اس نے خود کو بھی نہیں دی تھی۔ کبھی کبھی اس کا دل یوں ہی بے وجہ دہاڑنے اور کسی پر چلانے کا کرنے لگتا، جیسے دل کے اندر کوئی بوجھ ہو جسے وہ نکال باہر کرنا چاہتی ہو۔ کبھی کبھی اس کا دل کرتا اس غائبانہ بندے سے جا کر ملے اور اسے اتنا دھمکائے کہ وہ اس سے شادی کا ہر خیال چھوڑ کر بھاگ جائے۔ پہلے کا تو علم نہیں، مگر شادی کا دن قریب آنے پر ایمل کو اس شادی سے الجھن محسوس ہونے لگ گئی۔ بہت بار اسے محسوس ہوا جیسے وہ روبوٹ ہے، بالکل روبوٹ کی طرح اس کے اندر سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت ناپید سی ہو جاتی۔ اپنی یہ عجیب حالت وہ ستم کی حد یہ کہ شانزے سے بھی نہ کہہ پائی۔ عالیہ اور شانزے کے لیے یہ ہفتے اچھے کہہ لینا بہتر تھا۔ عالی کی بے لگام محبت اور زو مانی سے اظہار کی عادت شانزے کو بھی ہونے لگی تھی۔ شانزے جو نازک دل کی ہونے کے ساتھ ساتھ احساس کرنے والی لڑکی تھی، عالی کے جذبات کی آگ سے متاثر ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ عالیہ کے لیے وہ شعر کہہ لینا بہتر تھا کہ یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ وہ خود کو اس پر لطف اور لذت آمیز آگ میں جھونک کر مطمئن تھا۔ رشید ڈھوسلا کا دل ہر دن اس افضل رونگی کے نور قصیدیوں اور حسرتوں پر گچی دبانے کا کرتا، لیکن وہ محتاط تھا کہ یہ گدھا اسے کوئی اور فائدہ دے جائے۔ رشید کا سارا دھیان اور اس کے جاسوس بندوں کی نظریں ان 2 ہفتے اکبر کے گرد و نواح میں رہی تھی۔ افضل کے اندر کی ہوس نے اسے خود ہی آگ لگا رکھی تھی، اور یہ ایک ایسی آگ ہے جس بڑے سے بڑے سورما کو بھی خاک کر دیتی ہے۔ اسے اب نور سے ہوس مٹانے سے زیادہ اسے مارنے کی تمنا تھی، کیونکہ وہ لڑکی اس کی سیدھی سیدھی موت تھی۔ اکبر کو 2 ہفتے کی تگ و دو کے بعد ایک گاؤں کے باشندے سے سرسری سی اطلاع ملی تھی۔ آخری بار شاکر اور عالم کو اس نے رشید ڈھوسلا کی حویلی جاتے دیکھا تھا، اور اکبر اسی کام میں متحرک تھے۔ اس کے بعد 2 نامعلوم قبریں بھی منظر عام پر آئیں، جسے ایک مقامی گاؤں کے آدمی نے خود دفنایا تھا۔ اس گاؤں کے دیہاتی آدمی نے یہ سب ان 2 کی اکبر کے آدمی کے پاس تصویر دیکھ کر بتایا تھا۔ نہ جانے ان لوگوں نے ان کی لاشیں کہاں کی تھی۔ لاشیں ہی مل جاتی تو اکبر کو تھوڑا ریلیف مل جاتا، مگر یہ ادھورا معاملہ ان کی نیندیں اور سکون غارت کر چکا تھا۔ ممکن تھا وہ 2 قبریں شاکر اور عالم کی ہوتی، مگر ان کا سراغ قبریں کھودے بنا لگانا ناممکن تھا۔ دونوں دلہنوں کی مہندی آج اور کل رات طے تھی، اور سب کی یہی کوشش تھی کہ آج بھی یہ راز برقرار رکھا جا سکے۔ سب نے اس معاملے کو کل کے دن کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کیا منظور ہوتا ہے۔ دراصل ہم نے سوچا تھا مہندی ساتھ ہی رکھیں گے، مگر پھر خیال آیا کہ دونوں دلہنیں تو اکلوتی سہیلیاں ہیں، لہٰذا آج شانزے کی اور کل ایمل کی ڈن کی ہے، اور پرسوں انشاءاللہ نکاح اکٹھے ہی ہوں گے، جبکہ اس کے بعد ولیمہ بھی ایک ساتھ۔ پورا گھر دل کو خیرہ کر دینے والی اخیر سجاوٹ سے منور تھا۔ اکمل صاحب جو سفید کلف دار سوٹ میں مہکتے اور مسکراتے ہوئے کسی پر فون کے سنگ ہم کلام تھے، ساتھ ساتھ لائٹنگ اور سجاوٹ والوں کا رہا سہا کام بھی جانچ رہے تھے۔ سجاوٹ سے تو لگ رہا تھا کہ شادی کا گھر ہے، مگر ابھی مہمانوں کی کمی تھی، جس کے باعث ہلہ گلہ ہونے میں شدید کمی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری سمت مہندی کے لیے بالکل تیار ہوتے دلہا میاں پر قربان ہوتے نگاہ ڈالتے جلال کا چہرہ خوشی کی والہانہ چمک سے منور ہو چکا تھا۔ حوریہ میڈم اچھل اچھل کر سیلفیاں لینے، جبکہ ہانیہ جنابہ اپنے دوجے ویر کی نظریں اتارتی خود بھی اپنے میاں جان کی میٹھی نظروں میں تھی۔ آج یہاں سب پہلے جلال صاحب کی طرف آئے تھے، اور یہاں سے سب شانزے کے گھر جانے والے تھے،
کیونکہ شانزہ اور علی کی مہندی ساتھ تھی۔ نور بھی آج حوریہ کی شرارتوں پر دل سے مسکرا رہی تھی۔ 2 ہفتے کے اس ساتھ نے اور کچھ کیا ہو یا نہ، مگر اس کی اداسی میں کچھ کمی ضرور رونما ہوئی تھی۔ علیم بابا بھی حمان اور ریحان کے ساتھ باہر لاؤنج میں بیٹھے ہلکی پھلکی گفتگو میں مگن تھے۔ اصل میں وہ سب کل کے دن کی پلاننگ کر رہے تھے اور طے یہ پایا تھا کہ ایمل کی مہندی پر کوئی ایسا بہانہ کیا جائے کہ دلہے والے آ نہ پائیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کل ہی وبال مچ جاتا۔ یار اکمل، وہ تو ٹھیک ہے، پر کل کیا ہوگا؟ ہم سب تو وہ سوچ کر ہلکان ہیں۔ ایمل کو کل اس حقیقت کا پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ ہم سب تو سوچ سوچ کر تھک گئے، مگر کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ جلال صاحب کے فکر سے ہٹے سوال پر اکمل صاحب کے چہرے پر بھی سنجیدگی ابھر چکی تھی۔ ظاہر ہے شانزہ کی مہندی اتنی دھوم دھام سے اگر ہو جاتی تو ایمل کی بھی اصولاً بنتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے سبھی اس سچویشن پر سوچ کا شکار تھے۔ بھئی تم سب آ جاؤ، یہاں مل کر سوچتے ہیں کچھ، کل کا دن خیر سے گزر جائے بس۔ ویسے تم حمان سے پوچھ کر دیکھو کہ اگر آج ہم ایمل کی بھی ساتھ مہندی کر دیں اور اسے یہ حقیقت بتا دیں تو کیسا ہے؟ ویسے مجھے یہ خیال اینڈ ٹائم پر اسے اطلاع دینے سے بہتر لگتا ہے۔ میری مانا تو دونوں کا آج ہی نکاح کر دیتے ہیں۔ اکمل صاحب کی بات پر جلال نے بھی تشویش سے ماتھا مسلا اور سامنے سے آتے فیصل کو دیکھا جو انہی کی سمت فکر سے دیکھتے آ چکے تھے۔ ویسے یہ خیال مجھے بھی بہترین لگ رہا ہے، چلو ہم آپس کا مشورہ کر کے پھر بتاتے ہیں۔ جلال صاحب نے مسالے سے کہہ کر فون رکھا اور ایک نظر وائٹ سوٹ میں غضب ڈھاتے عالیان کو دیکھا اور نثار ہوتے انداز میں اس تک پہنچے اور ماتھا چوما۔ نکاح کی تیاری کر لو بچے، آج ہی دونوں نکاح ہوں گے، تم لوگ ریڈی ہو جاؤ، میں ذرا باقیوں سے مشورہ لے لوں۔ جلال صاحب کی اس غیر یقینی بات پر جہاں ہانیہ اور علی کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، وہیں نور اور حوریہ کے فیس پوز بھی کافی حیرت زدہ تھے۔ اور ظالموں، کیوں میری اکلوتی مہندی خراب کرنے لگے ہو؟ ہانیہ آپی، ایمل نے ہم سب کو چھڑانے والے انار بنا دیا ہے۔ عالیان نے مصنوعی سا دل کو جکڑ کر بمشکل کرسی کا سہارا لیے بیٹھتے ہوئے کہا، جس پر ہانیہ بھی فکر مند سی باہر لپک گئی اور اب حوریہ اور نور اسے واقعی اس قدر پریشانی سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے واقعی دل میں درد اٹھ رہا ہو۔ بھائی اب ٹھیک ہے نا؟ نور نے تھوڑی فکر سے پوچھا، جبکہ حوریہ اب فوری علی سے جا چمٹی۔ ہاں تم دونوں پریشان نہیں ہو، یہ میرے ڈرامے ہیں۔ عالیان نے پھر سے شرارتی منہ بنا کر دونوں کو ہی ہنسا دیا۔ حوریہ تو باقاعدہ اپنا ٹیب ٹیبل پر رکھے علی کی دونوں گالیں پکڑ کر لاڈ سے کھینچ چکی تھی۔ میرے ڈرامے باز علی سنیں نا، کیا ہم ہی ان کو کنٹرول کر پائیں گے؟ مطلب کیا آج واقعی دھماکہ ہوگا؟ نور آپی آپ پلیز میرے ساتھ رہنا، یہ نہ ہو ہمیں اور علی کی پٹائی کے دوران مجھے بھی کوئی فلائنگ چپل پڑ جائے۔ حوریہ نے چہرے پر پھٹی پھٹی لہر لا کر سخت تشویش زدہ انداز میں معصوم سا منہ پھلا کر کہا، جس پر نہ صرف نور ہنس پڑی بلکہ عالیان نے بھی کہا مارے اس پرنسس پنک فراک میں لپٹی جان کو دبوچ لیا۔ ہور تجھے ابھی بھی ہماری پھینٹی کی سوجی ہے میری پیاری سی گڑیا، میرے دل کا ٹوٹا۔ عالیان نے ڈھیر سے لاڈ کی ڈوز لٹا کر اس کی گول گول گالیں چبا ڈالی اور وہ مس بھی منہ پھلائے تھوڑا چہرہ پیچھے کیے شریر ہوئی۔ جھوٹے، آپ کا دل کا ٹوٹا شانے آپی ہیں، مجھے بھول مت جائیے گا، اوکے نا؟ ویسے آپ کو پتہ ہے آپ آج بہت کول لگ رہے ہو۔ اور ہمیں تو میں نے ان کو ٹھیک سے دیکھا نہیں، کہیں میری نظر ہی نہ لگ جائے۔ نور ان دو کے پیار کو بہت دل فریب انداز سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خود علی اس دادی اماں کی باتوں پر متحرک سا ہو چکا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ نوک ہوا اور اکبر مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ وہ بھی واپس اسلام آباد پہنچے تھے، وہ بھی خصوصی ان 2 شادیوں کے لیے۔ اپنے وہی گریسفل سے انداز میں وہ اندر آئے اور علی بھی مسکراتا ہوا اٹھ کر ان سے ملا۔ نور کی تو نگاہیں ہٹنا بھول چکی تھی، اس روز سے آج ان کا انداز بہت الگ تھا۔ ہلکی ہلکی بھوری اور کالی شیو اور جناب کی عمر اب ان کی قلموں کو بھی ننھی منھی سفیدی دان کر چکی تھی۔ وہ بھی آج وائٹ ڈریس میں تھے۔ علی کو تھپک کر ملنے کے بعد ان کی نظر نور پر گئی جو انہیں ہی بھینی بھینی مسکراہٹ سے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ اس پیاری سی حور کو اٹھا کر پیار جتاتے مسکرائے۔ مبارک ہو برخوردار، میں اسپیشلی ان فنکشنز کے لیے آیا ہوں۔ اینڈ لٹل پرنسس آپ کیسی ہیں؟ اکبر کا انداز ویسا ہی شفیق تھا جیسا علی کے لیے اپنے بابا کا تھا۔ عالیان تو خوشی سے دل پر ہاتھ رکھ کر مسکرا اٹھا، البتہ حوریہ بھی اپنی پیاری مسکان دی اب ان کی گود سے اتر چکی تھی۔ ان کی نظریں اب نور پر تھیں۔ اس روز کی وہ سہمی سی لڑکی آج مدھم سے مصنوعی حسن کے سنگ اپنے نکھرے روپ میں ان کو بہت بہترین لگی۔ تم کیسی ہو نور؟ ماشاءاللہ دیکھنے سے بہتر لگ رہی ہو۔ مسیحا نے حال کیا پوچھ لیا؟ نور کو لگا اس کے دل میں ہلچل سی مچ گئی ہو۔ وہ آنکھیں لرز اٹھی تھی، بس سر ہلا کر اپنی خیریت بتانے پر ہی اسے اکتفا کرنا مناسب لگا۔ چلیں بھائی باہر ہی چلتے ہیں، دراصل ایک خفیہ پلاننگ ہو رہی ہے۔ آئیے، آپ کی رائے بھی اہم ہے۔ عالیان بھی باہر کے معاملات جاننے کے لیے بےتاب تھا اور جس شرارت سے اس نے بات کہی تھی اکبر سمجھ چکے تھے، تبھی بدلے میں شرارتی سا مسکرائے۔
وہ چاروں ایک ساتھ ہی باہر نکلے۔ سب سے ملنے ملانے کے بعد اب خفیہ مشن پر سوچ بچار شروع ہو چکی تھی۔ پر ایمل کا تباہ کن ری ایکشن۔ فون بند کرتے ہی اکمل نے تمام تر صورتحال فیصل کو بتائی تو وہ رات کے ہوتے ہنگامے کو ابھی سے سوچ کر دہل چکے تھے۔ مانیہ بھی ابھی ہی شانزے کے کمرے سے آئی تھی اور ایمی بھی۔ یار یہ بھی تو سوچو کہ عین نکاح یعنی بارات کے دن اس کا ری ایکشن ہماری سوچ سے زیادہ مہنگا پڑ سکتا ہے۔ آج یہ قصہ ختم کر دینا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی ایمل اپنے ماں باپ کی عزت کا بھرم رکھے گی، اس کا ہم سب کو یقین ہونا چاہیے۔ اکمل صاحب کا پازیٹیو تاثر فیصل اور مانیہ دونوں کے چہرے پر خفگی اور فکر لا چکا تھا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے مگر نہ جانے مجھے اب خوف سا لاحق ہو گیا ہے، کہیں اس سب سے ایمل مزید بدگمان اور باغی نہ ہو جائے۔ تم جانتے ہو وہ ضد کی بہت بری ہے۔ ایک سر اٹھاتا خیال بیٹھتا تو دوسرا کسی ضدی بچے کی مانند فیصل کا دامن پکڑ لیتا۔ مانیہ کے چہرے پر بھی پریشانی سے مزین لکیریں درج تھیں۔ ہم سب اسے قائل کر لیں گے اور ایک بار نکاح ہو گیا تو تم دیکھنا سب وسوسے مٹ جائیں گے۔ ایمل بھلے جذباتی اور ضدی صحیح مگر حمان ایک سمجھدار اور معاملہ فہم انسان ہے۔ اکمل اس وقت تسلی دینے کے منصب پر فائز تھے، ابھی جانتے نہ تھے کہ ایمل شے کیا ہے۔ فیصل اور مانیہ کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ قائل تھے، جبکہ دوسری سمت تمام اہل خانہ لاؤنج میں براجمان اس سارے معاملے پر حسب منشا خاموشی میں مبتلا تھے۔ لائٹ کریم کلر سوٹ میں حمان بہت نفیس اور پیارا لگ رہا تھا مگر اس اچانک نکاح اور ایمی پر حقیقت کھولنے کی بات اس کے ماتھے کو شکن آلود کر چکی تھی۔ اب حوریہ حمان کی گود میں بیٹھی سہمی اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھنے کے بعد باقی سب کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ تماشا تو ہونا ہی ہے، پھر چاہے آج ہو یا پرسوں۔ حمان کا لہجہ استہزائیہ ہوا تو سب نے اداسی سے اس کے تنے چہرے پر بحال ہوتی تپش دیکھی۔ حمان اپنی چاہت کو ابھی بھی غیر اہمیت درجہ دے کر ایمل کے لیے فکر مند تھا، لیکن اس کے برعکس بھی تو ممکن ہے۔ ایمل جتنی بھی ضدی اور جنونی کیوں نہ ہو، وہ اپنے مام اور ڈیڈ کی انسلٹ نہیں ہونے دے گی۔ یہ رائے عالی نے دی تھی اور جہاں سب پرسوچ انداز میں متفق لگے وہیں ہمیں نے سخت برہمی سے جبڑے بھینچے۔ بات ضد کی نہیں ہے، بات مرضی کی ہے۔ میں تو اول دن سے آپ سب کے فیصلے کی حمایت میں نہیں تھا، اب بھی یہ معاملہ آپ سبھی سلجھائیں، مجھ سے کوئی امید مت رکھیے۔ حمان کا ایسا تعلق اور رویہ سبھی کو مایوس کر رہا تھا۔ خود اکبر تمام معاملہ جاننے کے بعد کہیں نہ کہیں حمان کے ساتھ ہی تھے۔ ویسے حمان کی بات درست ہے، یہ معاملہ آپ سب کو بہت مصالحت سے حل کرنا ہوگا۔ ایمی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی ضرور، اور جیسی اس کی عادت ہے آپ سب اس کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ اکبر نے بھی بڑی سنجیدگی سے اپنی رائے پیش کی۔ نور کی توجہ بھی وہ اپنی سمت مبذول کر گئے تھے۔ یہ انسان جو یقیناً اس سے دگنی عمر سے بھی زیادہ کا تھا، اسے اس وقت بھی اپنا اپنا سا لگا۔ دل کی تو منطق ہی ہماری سوچ کے ہر بلند خیال سے ماورا ہوتی ہے۔ وہ اکبر ودود کے متعلق کچھ تو الگ سوچنے لگی تھی۔ اف یہ شادی کا میں ایڈونچر زیادہ ہو گیا ہے ہمیں۔ مسلسل سب کی اداس اور سنجیدہ صورتیں دیکھ کر حور بھی اکتائی سی ہمیں سے کہہ اٹھی۔ سب اس سچویشن میں مسکرا بھی نہ پائے۔ چلیں پھر ڈن کریں، کچھ ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے نکلتے ہیں، باقی کا معاملہ وہیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔ ریحان کو بھی بہت امید تھی کہ معاملہ بہتر انجام پائے گا۔ سب بھلے پر امید نہ تھے مگر اس کے علاوہ اب کسی نے حمان اور ایمل کے لیے چوائس نہ چھوڑی تھی۔ صدقے جاؤں میں اپنی بنوں کے، اللہ تجھے بری نظر کے سائے تک سے کوسوں دور رکھے۔ آخرکار ایمی اپنی جند جان عالی بھیا کو سونپنے والی ہے، میری شہزادی۔ مہندی کے سبز اور پیلے شرارے میں ملبوس حسن کی ملکہ خاص پر کسی کی غائبانہ اور واری گئی محبت کا سارا رنگ اتر آیا تھا۔ ایمل خود آج ڈارک نیوی بلو اور بلیک میکسی میں نہایت دیدہ زیبی اور ہوش ربائی کا مرکز بنی چمک رہی تھی۔ زیادہ بدلاؤ اس کی سموکی آئیز نے حاوی کر رکھا تھا۔ شانزے کے حسن کی بلندی کا تو آج لیول ہی الگ تھا۔ ابھی بھی وہ تھوڑی کنفیوز لگ رہی تھی جب اس کے سر پر آنچل سیٹ کرتے ایمل نے اس کے شانوں سے گھیر کر اس کی گال سے گال ملا کر انس و چاہت میں ڈوب کر رخ موڑ کر پیار دیا، جس پر شانزے کا پہلے سے بوکھلایا چہرہ مزید گلاب رنگ اوڑھ گیا۔ ایمل مجھے سچی عالیان سے بہت ڈر لگ رہا ہے، کیا ہوگا میرا؟ پتہ نہیں وہ انسان کیسے لمحے گن رہا ہے۔ میں اس کے جذبوں سے متاثر ہو رہی ہوں جو میرے خوف میں زیادتی کا موجب ہے۔ شانزے کے نہ صرف ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے بلکہ وہ باقاعدہ گھبرائی ہوئی ایمل کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑ کر بچوں کی طرح اپنا خدشہ کہتی ایمل کے چہرے پر ہنسی بکھیر گئی۔ اوئے ہوئے، مطلب میری یہ نازنین ان قریب لو میں گم ہونے کا ارادہ کر چکی ہے؟ چل کر یار، علی بھیا نہ ہی میرے والے کی طرح کینیا کے پرنس ہے نہ ایلین، بہت سویٹ ہے۔ ڈر مت ورنہ پکس اچھی نہیں آئیں گی، اور مجھے اس معاملے میں کوئی کمی نہیں چاہیے۔ ایمل اس وقت بھی معاملہ ہوا میں اڑانے میں لگی تھی۔ شانزے نے حیرت سے مڑ کر اس کا مسکراتا چہرہ دیکھا اور اس سے پہلے وہ کچھ کہتی کمرے میں انٹر ہوتی مانیہ اور ان کے پیچھے اکمل اور فیصل کو آتا دیکھ کر
दोनों ही मुस्कुरा कर उनकी तरफ मतवज्जा हुई। अकमल चौधरी की आंखें तो शानजे का ये चमकता और सुहाना रूप देखकर मुस्कुरा दी, जबकि मानी और फैसल की मबहम मुस्कान के पीछे का डर एमल को एक नजर में ही महसूस हो चुका था। माशा अल्लाह, अल्लाह तुम्हारे नसीब भी तुम्हारे इस रूप की तरह मौतर करे। अकमल ने मुलायमपन के संग शानजे की पेशानी पर बोसा दिया, जिस पर वो भी फौरन से पेशतर और हांसी होकर बाबा के सीने से जा लगी। वो दरअसल बच्चों, तुम दोनों को एक अहम बात बतानी है। दोनों निकाह आज ही होंगे, सब बड़ों ने मिलकर ही ये फैसला किया है। कुछ देर वह सभी उदास सी मुस्कान में व्यस्त रहे। उसके बाद मानिया ने मोहताज सा अंदाज अपनाते हुए जो बम फोड़ा, उस पर शानजे की तो धड़कन पहले से मजीद सुस्त हुई। अलबत्ता एमल नाराजगी के पेश नजर मम्मा और बाबा दोनों को घूर चुकी थी। क्या मतलब निकाह आज? हम क्या भागी जा रही हैं? ऐसी कौन सी आग लगी दोनों को, काफ के शहजादों को? एमल की जुबान से ऐसे नायाब मोती झड़ने पर ना सिर्फ शानजे ने उसे गुस्से से कोहनी मारी, बल्कि अकमल, फैसल और मानिया भी उसे सख्त निगाहों में मरकूज किए खफा लगे। तभी वो नजरें चुरा सी गई। मुझे यूं घूरे मत, मतलब हद होती है बेएतबारी की। एमल ने दबते हुए हल्काने की अदाकारी किए मासूम मुंह बनाया, मगर जो तीर कमान से निकल जाए वो वापस नहीं आता। एमल मेरा बच्चा, अब तुम शादीशुदा होने जा रही हो। मेरे लिए तुम और शानजे एक जैसी प्यारी हो। ऐसे लहजे के साथ बात करोगी तो तुम्हें नहीं, फैसल और मानिया को शर्मिंदगी होगी। जहां तक निकाह की बात है, अभी कुछ देर में इसका सबब और तमाम सूरत हाल तुम दो को इल्म हो जाएगी। वैसे भी शादी तो हो ही रही है, फिर निकाह आज हो या परसों क्या फर्क पड़ता है? अकमल साहब ने फैसल के चेहरे पर लिखी गुस्से की लहर के फटने से पहले खुद ही एमल का गाल थपथपाए बहुत रसानियत और नरमी से समझाया। एमल ने मुंह बसोर कर हामी भरी। फिर भी अंकल, एक तो उन सब ने पता नहीं किस नमूने को चुना है, ऊपर से ये झटके पे झटका। मेरा लहजा बिल्कुल दुरुस्त है और जहां एमल गलत नहीं होती वहां वो हरगिज दबती नहीं है। करवा दे निकाह ताकि आप सबको तसल्ली हो जाए कि कहीं हम भाग ही न जाएं। एमल का नरूठापन साफ उसकी नापसंदीदगी की तर्जुमानी कर रहा था। वो अपनी बात कहकर वहां से चली गई। एमल के जाते ही शानजे ने महसूस किया वो सब निढाल हो गए हैं। एमल का निकाह हमान से हो रहा है। मान्या ने चंद कदम का फासला तय करते हुए शानजे की सिमत देखते हुए कहा, जिस पर शानजे के चेहरे पर अंधेरा सा छा गया। कमरे में चार नफूस के होने के बावजूद यूं लगा होलनाक सन्नाटा रक्स करने लगा है। उसके बाद किसी के चेहरे पर इत्मीनान की हल्की सी रमक तक ना बची। शानजे का दिल बुरी तरह कांप रहा था। अभी कुछ देर बाद होने वाले तमाशे के लिए सभी ज़हनी तौर पर तैयार हो चुके थे। मेहंदी का फंक्शन दरअसल निकाह की तकरीब में बदलता दिखाई कहीं से ना दे रहा था। एमल के चेहरे पर निकाह का सुनकर ही कड़वाहट दर्ज हो चुकी थी। हमारे लोग सब पहुंच चुके थे। शानजे कमरे में सहमी सी बेड पर बैठी मुसलसल चक्कर काटकर अपने नील्स नोचती एमल को हरासा नजरों से देख रही थी। एमल, तुझे पता है तेरा निकाह किससे हो रहा है? शानजे के इस सवाल पर एमल की जान जलकर खाक हुई और वह तैश में तिल मिलाकर शानजे की सिमत मुड़ी और शानजे उसके गुस्से से बहुत परेशान थी। होगा कोई इस दुनिया का ढीठ फारिग इंसान जिसे मुझ जैसी एलियन के कारनामे और मेरी दबंग आदतों का जानने के बावजूद मेरे हाथों मरने का शौक है। सख्त उकताहट और हकारत से वह उंगलियां चटखाती हुई गुर्राई। शानजे ने ताज्जुब से एमल को देखा और अपना ड्रेस संभाल कर उठती हुई उसकी सिमत बढ़ी और अपनी दोनों हथेलियों को उसके गालों से लगाकर एमल को पुरसकून किया। हमान आफंदी। शानजे के लिए इस नाम ने एमल की गर्दिश करती कायनात रोक दी। उसकी आंखें थम गई। शानजे खौफ ज़दा से उसके तेवर भांपती हुई उसके अपनी गालों से झटकते हाथ देखकर पत्थर हुई। शानजे को पीछे करती हुई एमल खूंखार जख्मी शेरनी की तरह लपक कर दरवाजा खोलकर पैर पटकती बाहर भागी। शानजे भी सदमे में गर्क उसके पीछे ही बाहर निकली। अभी तक सिर्फ फैमिली के तमाम अफराद ही थे और कोई मेहमान अभी तक पार्टी में शरीक होने नहीं पहुंचा था। तमाम इंतजाम घर के वसी और खूबसूरत लॉन के अहाते में हुआ था। सब अहले खाना इसी सूरत हाल पर जेर बहस थे जब सब फलक पोज दहाड़ पर हड़बड़ाहट में मुब्तला होकर मुड़े, जहां एमल आग बरसाती निगाहों से उन सबके चेहरे जलाकर राख कर देना चाहती थी, खासकर हमान का। शानजे भी बौखलाई और घबराई हुई भागकर एमल तक पहुंची। हर कोई अपनी जगह पत्थर था। तमाशे का वक्त शुरू हुआ चाहता था। वाह वाह वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी चालाकी की हमान अफंदी। किस होशियारी से तुमने मेरे यानी एमल को उम्र भर की तकलीफ देने का कामयाब मंसूबा बनाया और इन सब ने तुम्हारा साथ दिया। क्यों किया तुमने घटिया इंसान, तुम्हारी इतनी औकात? एमल के लहजे में तज़हीक का इतना सारा रंग वहां मौजूद हर फर्द की शरियाने भड़का गया था। फैसल जब्त खोने के अंदाज में उस तक पहुंचे, मगर एमल की तीर जैसी भीगी निगाहें उनके कदम वहीं थमा चुकी थी। आपसे ये उम्मीद नहीं थी बाबा। इस इंसान को अपनी बेटी दे रहे हैं जिसे इंसानियत के लफ्ज का मतलब भी नहीं पता।
کیا میں آپ پر اتنی بوجھ بن گئی تھی کہ ایک شادی شدہ انسان کو آپ نے مجھے سونپنے کا سوچنے میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگایا؟ اور تم کیوں چپ ہو؟ آج تمہاری زبان شرافت اوڑے کیوں بے زبان ہے؟ چیخو مجھ پر، مجھے تھپڑ مارو تاکہ سب کو تمہاری انسانیت کا علم ہو سکے۔ ایمل کی سمت فیصل نے دیکھا تو ان کو دل پر آرے چلتے محسوس ہوئے۔ کبھی کسی کے سامنے نہ رونے والی ایمل کی آنکھوں میں اس ناپسندیدہ انکشاف پر صرف نمی اور جلن تھی۔ آخر تک وہ پھنکارتی ہوئی پتھر تاثر دیتے حمان پر چیخی تھی۔ ہر کوئی اس منظر کو دیکھ کر دل ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ جلال اور اکبر کو بھی معاملہ نازک لگ رہا تھا۔ ہانیہ، ریحان، حوریہ، نور، مانیہ اور شانزے سخت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ حمان تمہارا برا نہیں چاہتا تھا، جو ہوا تھا غیر دانستہ ہوا تھا ایمل۔ میری جان، ہم سب تمہاری بہتری سوچ رہے ہیں۔ ہانیہ نے ہی آگے بڑھ کر اس سخت جلال میں دہکتی ایمل کو پکڑ کر اپنے روبرو کرتے ہوئے اس کا چہرہ تھام کر نرمی سے کہا، جس پر وہ سامنے اسی کو تلخی سے دیکھتے حمان کو کاٹ کھانے کے انداز میں دیکھنے لگی۔ یہ شخص میری بہتری ہے؟ کہاں سے؟ اسے میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ آپ جان کہہ کر میری جان مت نکالیں۔ ایمل نے آنسوؤں سے بھیگی آواز کے سنگ دل خراشی سے کہہ کر ہانیہ کے اپنے گالوں کو چھوتے ہاتھ نرمی سے ہٹا دیا اور مڑ گئی، مگر کسی کی صدا کے سحر نے اس کے پاؤں زنجیر کیے تھے۔ میں سب کے سامنے ایک بار پھر اپنے تھپڑ کی معافی مانگتا ہوں تم سے۔ اگر یہ نکاح تمہاری تکلیف کا باعث ہے تو میں خود کسی کو اس کی اجازت نہیں دوں گا۔ تم پریشان مت ہو۔ حمان کی آواز سماعت سے ٹکراتی محسوس کی وہ تل ملا کر مڑی اور حمان کی آنکھیں اسے ایک ہی لمحے میں ہلا چکی تھی۔ ہر کوئی ان دو کو تہس نہس ہوتی نگاہوں سے دیکھ کر ساکت تھے۔ آپ میرے حمی سے ناراض مت ہو ایمل، آپ کو ایک سچ بتا دوں؟ یہ تو بالکل راضی نہ تھے۔ ان کو لگتا تھا آپ یہ کبھی نہیں مانیں گی، مگر ہم سب کی وجہ سے اور ہماری خواہش پر ہی یہ مانے تھے۔ کیا آپ ہم سب کی وشز اور ڈریمز کو توڑ دو گی؟ آپ میرے حمی کو جانتی نہیں ہیں آپی، وہ ایسے نہیں ہے جیسا آپ نے کہا۔ ممی، بابا، آپ بتائیں نا ان کو۔ عالی، آپ بتائیں ان کو کہ میرے حمی ایسے نہیں ہیں۔ حوریہ کی معصوم سی آنکھیں سہمی تھی، پھر بھی وہ روئی سی آواز میں یہ سب کہہ کر حمی کا ہاتھ پکڑتی سب کی جانب دیکھتی ہوئی خود ایمل کا دل دکھا سا گئی۔ ایمل، فیصل کی دکھ سے ہٹی آواز پر وہ بنا مڑے جبڑے بھیج کر نظریں پھیر گئی۔ حور اب عالی کے پاس تھی، جو اس کے گالوں پر اداس آنسو دیکھ کر نمی ہٹائے اپنے ساتھ دکھی ہو کر لگا چکا تھا۔ آپ سب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ابھی آپ یہی کہیں گے نا کہ ایمل میری عزت بچا لو، میرا مان رکھ لو، فلاں فلاں۔ پھر کوئی آئے گا اور حمان صاحب کی چند مزید قصیدے سنائے گا اور اس سب سے ایمل اپنے ساتھ کچھ کر لے گی۔ مجھے نکاح منظور ہے، لیکن آج کے بعد کوئی میرے کسی معاملے میں نہیں بولے گا۔ تم بھی نہیں حمان افندی، تم سے تو بعد میں حساب لوں گی۔ ایمل نے ہولناک جبر زدہ مردہ آواز میں سب کے چہروں پر تلخی اور دل پر قہر برسانے کے بعد خون آشام نگاہیں حمان پر ڈالی اور پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شانزے بھی پریشانی سے اس کے پیچھے ہی لپکی۔ اب حمان کی باری تھی سب کو تلخی اور غصے سے دیکھنے کی۔ عالی اس کی سمت لپکا، مگر وہ ہاتھ سے اشارے سے کسی کا بھی قریب آنا ممنوع اور بولنا منع کر چکا تھا۔ کرے نکاح خواہ کا انتظام۔ آپ سب کو مبارک ہو دو زندگیوں کو تلخیوں سے جوڑنے پر۔ برائے مہربانی میں بھی اب یہی چاہوں گا کہ میرے معاملے میں اس کے بعد کوئی نہ بولے۔ حمان کے لہجے میں برہمی تھی اور ہر کوئی اپنی جگہ اب اپنے اس فیصلے پر پشیمان تھا، لیکن اب پچھتانے کا فائدہ نہیں تھا۔ مہمان آتے دیکھ کر خود ہی حمی وہاں سے کچھ پل کو چلا گیا۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اکبر نے حمان کو جاتا دیکھ کر جلال کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا تھا، اور ویسا ہی افسوس ابھی وہاں بھی درج تھا۔ اللہ سے امید ہے کہ ان دو کے آپسی معاملات سنوار دے گا۔ میں دیکھتا ہوں مولوی صاحب پہنچے کہ نہیں۔ جلال بھی اس وقت کچھ نہ سمجھنے کی پوزیشن میں آنکھ چراتے باہر کی سمت بڑھ گئے۔ ہانیہ تو سخت پریشان تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہر فرد ہی عجیب سی بے سکونی کا شکار تھا۔ وہ جو کمرے میں بھاگ کر گئی تھی، جب تک شانزے پہنچی وہ ڈریسنگ کی ہر چیز تباہ کرنے کے بعد بیڈ کی چادر کو مٹھیوں سے بھیچے سرخ آگ ہو کر پتھرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ ایمل میری جان، شانزے نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور سخت تعصب سے اس کا چہرہ اپنی سمت موڑا جہاں اس وقت ہار کی تپش تھی۔ سب نے میرے پر کاٹ دیے شانے، اور اس خوشی میں ابھی باہر جشن ہوگا۔ میں رونا ہرگز نہیں چاہتی، پر میرا دل تکلیف میں ہے۔ سب نے بہت برا کیا ہے میرے ساتھ۔ اس نے بھی۔ ایک بار پھر شانزے کو لگا ایمل چٹک سی گئی ہے، پر جو بھی تھا کہیں دل سے شانزے کا دل مطمئن لہر میں بھی ڈوب چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سب کے اس فیصلے میں اور خاص کر اللہ کی اس مصلحت میں ضرور کوئی حکمت پوشیدہ تھی جسے اس وقت ایمل کے لیے سمجھنا ناممکن تھا۔ وہ اسے خود میں سمو کر ایمل کی خوش قسمتی پر اب بہت پرسکون دکھائی دے رہی تھی۔ صاحب جی، یہ کوثر ہے، ریلوے کا ملازم ہے۔ اس نے 2 ہفتے پہلے ایک لڑکی کو اسلام آباد کی ٹرین میں سوار ہوتے دیکھا تھا، جس کا حلیہ آپ کا بتایا ہوا تھا۔
افضل رونگی شراب کا گلاس منہ سے ہٹاتا ہوا آفس میں آتے اپنے آدمی کے ساتھ دوسرے معمولی سے ریلوے ملازم کو دیکھ کر دہک اٹھا۔ گلاس پوری قوت سے زمین پر مارتا ہوا وہ کانپتی لڑکھڑاتی ٹانگوں سے ان دو تک پہنچا۔ وہ آدمی اب خوفزدہ لگ رہا تھا۔ لعنت ہو تم سب منحوسوں پر، 2 ہفتے ہو گئے اس کمینی کو یہاں سے گئے ہوئے اور اب تم اس کو لائے ہو۔ دفع ہو جاؤ بغیر تو دفع ہو جاؤ۔ افضل کی ہستی تباہ لگ رہی تھی، اوپر سے اس کا خبیث، گندا اور مکروہ چہرہ مزید بھیانک لگ رہا تھا۔ رونگی کے اس آدمی نے دوسرے کو آنکھ کے اشارے سے جانے کا کہا اور خود فکر مندی سے وہیں اگلے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے وہ ہر قیمت پر چاہیے، وہ جہاں ملے اسے مار دو، سنا ہے تم نے؟ مجھے 2-3 دن کے اندر اندر اس چھوری کی لاش چاہیے۔ اس سے پہلے مجھے اپنی یہ منحوس شکل دکھائی تو اچھا نہیں ہوگا۔ رگوں میں شرارے دوڑاتا رونگی کا انداز اور خطرناک تیور بھانپتا اس کا آدمی فرما برداری سے سر ہلاتا باہر نکلا اور اس کے باہر جاتے ہی دروازے کی اوٹ میں کھڑا ساجد یہ سب سن کر تشویش زدہ ہوئے ایک نظر اس نشے میں مست چلبلاتے افضل رونگی کو دیکھتا ہوا وہاں سے باہر لپکا اور ادھر ادھر محتاط انداز سے دیکھتا ہوا باہر کھلی سڑک کی سمت آیا اور اپنی جیب سے اپنا موبائل نکال کر اکبر سر کا نمبر ملایا۔ اکبر جو نکاح خواہ اور جلال کے ساتھ بیٹھے تھے ساجد کی کال آتی دیکھ کر شیکن آلود پیشانی سے اٹھ کر کچھ فاصلے پر آئے اور کال اٹھا لی۔ ہاں بولو ساجد، اکبر نے فوری استفسار کیا۔ سر ان خبیثوں کو علم ہو گیا ہے کہ نور اسلام آباد کی ٹرین سے 2 ہفتے پہلے چلی گئی ہے۔ افضل نے اپنے آدمیوں کو نور کی موت کی ذمہ داری سونپی ہے، وہ اس وقت خطرے میں ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو آپ جانتے ہیں ہم یہ جیتا کیس ہار جائیں گے۔ اکبر کو تہس نہس سا دیکھ کر جلال بھی فکر مندی سے اٹھ کر اس کی طرف آئے جو اپنی پیشانی مسل کر کسی پریشانی میں مبتلا تھے۔ وہ لوگ ایسا سبھی کرنے والے تھے، مطلب نور یہاں بھی محفوظ نہیں ہے۔ اکبر کی بات جلال بھی سن چکے تھے، تبھی رخ پھیر کر کچھ دور بیٹھی نور کو دیکھنے لگے اور جس انداز سے وہ کبھی اکبر اور کبھی نور کو دیکھ رہے تھے یہ بڑا پراسرار تھا۔ جی سر، وہ اس وقت صرف آپ کے پاس محفوظ ہے، باقی کچھ بعد 2 نئی لاوارثوں کی بنی قبریں کھودنے کا بندوبست ہو گیا ہے۔ میری اس مقامی آدمی سے بات ہوئی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ شاکر اور عالم ہو، مگر اس بوڑھے آدمی کا بتایا گیا حلیہ ان 2 سے مل رہا ہے۔ ساجد کے لہجے میں بھی اس وقت افسوس تھا اور اکبر کے لیے یہ کشیدہ حالات کسی ذہنی ٹارچر سے کم نہ تھے۔ ٹھیک ہے، تم سب معاملات پر نظر رکھنا، میں گھر پہنچ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ اکبر نے پریشانی کے سنگ کال منقطع کرتے ہوئے ماتھا مسلا اور جب مڑے تو خود پر جلال کی نگاہیں پا کر تھوڑے حیرت زدہ ہوئے۔ نور سے نکاح کر لے اکبر، اسے وقت کا تقاضا سمجھ میرے شہزادے، میں نے تیری بات سنی ہے۔ عظمت کے اس سارے کیس میں جو واحد بے گناہ فرد ہے وہ یہ بے مایہ اور ڈری سہمی نور ہے۔ اسے اس وقت تیری پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اسی بہانے تیرا بھی گھر بس جائے گا۔ جلال کی سرگوشی میں کہی اس بات نے اکبر کو ایک لمحے کے لیے پتھر کر دیا۔ جلال کا ایسا مشورہ ان کی ذہنی حالت معاف کر گیا۔ واٹ، اپنی عمر سے آدھی لڑکی سے نکاح کر لوں؟ دماغ ہل گیا ہے کیا تیرا؟ اور پروٹیکشن تم سب کو نکاح میں ہی کیوں دکھائی دیتی ہے؟ بھلے اکبر ان سے عمر میں بہت چھوٹے تھے پر دونوں کی دوستی ہی ایسی تھی کہ دونوں بے تکلف ترین سے رشتے میں پیوست تھے۔ جلال جانتے تھے اس کا اس بات پر بھڑکنا بجا ہے پر وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں مزید بولنے سے روک چکے تھے۔ تجھ کو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، یہ یاد رکھ میں تجھ سے بڑا ہوں اور اکلوتے کنوارا ہے تو۔ جگر کے ابا کے برابری والے یار ہونے کے ناطے تیرے لیے یہ فیصلہ مجھے لینے کا پورا حق ہے۔ وہ کہاں جائے گی اکیلی؟ مان لے آج یہیں تیرا اور نور کا نکاح ہوگا اور مجھے نہیں لگتا اسے تجھ جیسے حسین ہینڈسم ذرا سے بھدے نکچڑے کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض ہے، لہٰذا چوچ بند رکھ اور چل میرے ساتھ۔ جلال صاحب نے تو اکبر کو کچھ کہنے کا موقع تک نہ دیا اور شدید شرارت اور سختی سے ڈانٹ کر چپ کرواتے ہوئے اس کا باقاعدہ ہاتھ پکڑ کر سب کی طرف چل پڑے۔ اکبر ودود کے چہرے کی آج یقیناً پہلی بار ہوائیاں اڑی تھیں جب جلال صاحب نے یہ بات سب سے کرنے کے بعد نور سے رائے مانگی اور وہ بنا کسی دیری کے سر ہلا کر ان کو صدمے میں غرق کر چکی تھی۔ حمان کو تو ان سب کے اس نان سیریس رویوں اور فیصلوں پر اب افسوس بھی ختم ہو گیا تھا۔ بیٹھے بٹھائے 2 کے بجائے 3 نکاح طے ہو گئے اور یقیناً اس میں کوئی مصلحت تھی جس کا وسیلہ جلال بنے تھے۔ آخرکار تلخیوں سے 2 چہرے، 2 وجود اور 2 زندگیاں جوڑ دی گئی۔ پہلا نکاح حمان اور ایمل کا ہی ہوا۔ جس وقت ایمل سے قبولیت کا تقاضا مانگا گیا تب اسے اپنے پر کٹنے کا یقین ہوا۔ وہ کچھ زیادہ بول نہ سکی، حقیقت میں وہ کچھ بولنا ہی نہ چاہتی تھی۔ جی کیے سر ہلا کر ہی اس جبر پر اس نے آمادگی دے دی۔ وہ اس دوران بھی حمان کی آنکھوں میں جلا دیتے انداز سے دیکھ رہی تھی اور حمان کی محبت اس کو رہ رہ کر ملامت کر رہی تھی۔ وہ بھی کسی روبوٹ کی مانند چند مان اور درخواستوں کا مان نبھانے کے چکر میں چھوٹا ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ حقیقت ابھی ایمل جانتی ہی کب تھی کہ اس کے لیے حمان کی امان تو ازل سے طے تھی۔ وہ بلا شبہ نہ سمجھ تھی مگر حمان سمجھدار ہو کر بھی اس وقت تھکے انداز میں سائن کرتا یہی سوچ رہا تھا کہ آج اس نے اپنے لیے ویرانیوں کا کل جہاں خرید لیا ہے۔
ایمل نکاح ہوتے ہی سب کی نظروں سے ہر منظر سے ہٹ گئی۔ اس نے جاتے ہوئے مڑ کر حمان کو دیکھنا تک ضروری نہ سمجھا۔ آریان کو جتنی اپنے نکاح پر خوشی ہونی چاہیے تھی اب ذرا نہ تھی۔ خود شانزے کا چہرہ بجھا ہوا تھا اور سب سے آخر پر اکبر کے چہرے کا پھٹا تاثر۔ نکاح جیسی ذمہ داری اور نور پر نظر پڑتے ہی ان کا دل چاہا جلال کو لگاتار مکے رسید کر ڈالے۔ یہ بھی کر ڈالتے اگر عمر کا لحاظ نہ ہوتا۔ وہ انسان جس نے کبھی محبت کے دروازے کو چھونا تک نہ چاہا تھا، کبھی اپنے گھر کی ویرانی کو کسی عورت سے آباد کرنے کا نہ سوچا تھا، آج نکاح کے ایسے اچانک بندھن پر ان کا ذہن بے حال درہم برہم ہو چکا تھا۔ لڑکی بھی وہ جسے وہ دیکھنے میں بھی گریز برت رہے تھے، کہاں وہ پکی عمر میں داخل ہوتے ایک بے ضرر اور من موجی انسان، اور کہاں یہ نازک سی چھوٹی لڑکی جس پر انہیں جلال سے دگنی برہمی تھی، جو بنا اعتراض سر ہلا کر رضامندی دے چکی تھی۔ بھلے اس وقت بہت سے فیصلے جلدی اور غلط لگ رہے تھے، پر اسی کو قسمت کہا جاتا ہے۔ کہاں اکبر جو نور سے آ ملے تو کہاں ہر دھرم کسی کے آگے نہ جھکنے والی ایمل نے بھی ہتھیار عین نازک وقت پر ڈال دیے۔ یہ یقیناً کوئی آسمانی نرمی تھی جو اس وقت اس کے مزاج میں اتری تھی، کیونکہ کہتے ہیں نا، اس جہاں ہر کسی کے لیے رب نے کسی نہ کسی کو بنا کر اس کے نام لکھ کر ہی بھیجا ہوتا ہے۔ ہانیہ اس سب صورتحال سے خاصی ڈپریس تھی۔ گو ریحان اس کے ہاتھ پر ہاتھ کا دباؤ ڈال کر بارہا تسلی دے چکا تھا، مگر اس سے حمان کی تلخی سہی نہ جا رہی تھی۔ فادی تو علیم بابا کے پاس گھر ہی رک چکا تھا، کیونکہ عین وقت پر وہ سو گیا تھا۔ علیم بابا کو بھی اطلاع مل چکی تھی اور وہ بھی سب سے پریشان حال تھے۔ حوریہ بظاہر نکاح پر خوش تھی، پر اس سے بھی سب کے سنجیدہ چہرے اور حمی کا غصہ دباتا چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ مانی اور فیصل بھی کسی پشیمانی اور افسوس میں ڈوبے دکھائی دیے، جبکہ اکمل اس سچویشن میں بس سب کے لیے خیر کی دعا ہی کر پائے تھے۔ نور سے اکبر بات تو ابھی کرنا چاہتے تھے، مگر یہاں بھی جلال نے انہیں خاصا تپا دیا تھا۔ دوست تو ان جیسے جنہوں نے چھڑے جناب کا چھڑا پن کمال طور سے نکال باہر کیا۔ نور کو وہ وہیں روک چکے تھے، کیونکہ اب تینوں کی رخصتی پرسوں طے تھی۔ اکبر جاتے ہوئے جلال کو اچھا گھور کر گئے تھے۔ ایمل مما اور بابا سے پہلے ہی گھر چلی گئی تھی۔ حمان لوگ بھی مزید تھوڑی دیر بعد واپسی کے لیے روانہ ہو گئے۔ کل کا دن کوئی فنکشن نہیں رکھا گیا تھا اور اب پرسوں ڈائریکٹ باراتیں طے ہو چکی تھیں۔ حمان اور ایمل اس وقت آتش فشاں پہاڑ کا وہ لاوا تھے جن کے پھٹنے کا ہر کسی کو شدید خدشہ لاحق ہو چکا تھا۔ حمان ان سب کو علی کے ساتھ روانہ کیے خود گاڑی لیے نکل چکا تھا۔ اس وقت اسے کسی سے بات کرنے کی کوئی جستجو نہ تھی، حتیٰ کہ اس نے علی تک کو آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ رات کی گہری ہوتی تاریکی کی طرح خود بھی بجھ چکا تھا۔ گاڑی سے خود کو ٹیکے اپنے گر جانے والے وجود کو سہارا دینا اس کے لیے کٹھن تھا۔ سامنے کہیں دور اکا دکا روشنیوں کی سمت آنکھیں گاڑے ہوئے کھڑا حمان پتھر سے سر پھوڑ چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہ سب اس کی نازک طبیعت پر گراں ترین ستم تھا۔ ہوا سے اس کے بالوں میں ارتعاش اور اس کے دل میں گھٹن اور بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ایمل کی نگاہوں کے تیر ابھی بھی اپنے سینے میں سخت محسوس کرتا ہوا، اپنے دل پر ہتھیلی سہلاتا ہوا آسمان پہ نکلے ان گنت ستاروں کی دلکشی سے بھی اکتا گیا۔ اس وقت کوئی چیز اس کے اندر کی لگی آگ کو ہلکا نہیں کر پا رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ نرم دل اور مضبوط انسان کا چٹکنا بڑا بے مول ہوتا ہے، کسی کو دکھائی ہی نہیں دیتا۔ میری دھڑکن اب ہر روز تسلسل کھوئے گی، جب وہ آنکھیں نمی میں پیوست ہوں گی۔ میں تمہیں کبھی رلانا نہیں چاہتا ہوں، مگر اس قسمت نے ستم ہی بہت ستم ظریفی سے کر دیا ہے۔ آئی ایم سوری۔ تمہاری شکایت سے بھری آنکھیں اور وہ تکلیف زدہ آنسو میں فراموش نہیں کر سکتا۔ اپنے بالوں میں تعصب سے انگلیاں پھیرتا ہوا وہ تیز تیز سانسیں لیتا ہوا کہتا گیا، اور اسے سننے کو اس وقت وہ خود بھی میسر نہ تھا۔ دوسری سمت اداس سی شانزے بابا کے ساتھ لگ کر نیم دراز لیٹی دکھ میں تھی، اور اکمل بھی کسی سوچ میں ڈوبے اداس تھے۔ آلین بھی اپنے لان میں ٹہلتا ہوا چہرے پر شکنے لائے ہوئے کسی سوچ میں گم تھا۔ کمرے کی بالکنی میں کھڑے اکبر دونوں ہاتھ ریلنگ پر رکھ کر ابھی کچھ دیر پہلے ہی ساجد سے بات کر کے فون بند کر چکے تھے، اور اب سینے پر ہاتھ لپیٹ کر وہ آج کی اس رونما واقعے پر سکتے میں مبتلا تھے۔ نور کا خیال رہ کر ان کے دماغ کو کسی اور شے کو سوچنے کے قابل نہیں چھوڑ رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ جانتے بھی نہ تھے، ٹھیک سے وہ ان کے نکاح میں آ چکی تھی۔ یہ بوجھ تھا یا ذمہ داری کا وزن کہ ان کی نیند آنکھوں سے غائب تھی۔ ایمل کی حالت تو سب سے غیر تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے ہلکان سے مانی اور فیصل کی سمت وہ خونخوار انداز سے آئی تو وہ دونوں بھی اضطراب کے سنگ کھڑے ہوئے۔ جب ایمل ناراض ہوتی تھی آپ دونوں سے تو مان جانے کے لیے، لیکن اب نہیں مانوں گی۔ اس سے تو اچھا تھا آپ واقعی مجھے کسی غریب مزدور کے گھر بیاہ دیتے، کم از کم منہ چھپا کر ساری زندگی جی تو لیتی، پر آپ نے مجھ سے یہی تو چھین لیا ہے، میرا جینا۔ آپ دونوں کی اب بھی ایک اولاد ہے اور وہ حمان ہے، میں نہیں۔ اسے تو سزا جھیلنے جھونک ہی دیا سب نے، مجھ جیسی سرپری کے ساتھ باندھ کر۔ اس کے ساتھ ساتھ میری بند آنکھیں بھی کھول دی آپ دونوں نے۔ آج بتا دے کہ آخر مجھے کس کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا یا کس یتیم خانے سے اڈاپٹ کیا۔
ایمل کی آواز یوں لگا کسی گہری کھائی سے آئی تھی۔ فیصل نے اٹھ کر بمشکل اپنا ہاتھ اٹھنے سے روکا۔ وہ ایمل کی بڑھتی بدزبانی پر آپے سے باہر ہو کر سخت غضبناک ہوئے، اور مانیہ تو اب تھک ہار کر گر پڑنے والی تھی۔ بہت بول چکی ہو تم، ہم کچھ کہہ نہیں رہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارا جو دل کرے تم وہ بکواس کرتی جاؤ۔ تمہیں جو سمجھنا ہے وہ سمجھو، تم کو سمجھانا میرے بس کا روگ نہیں۔ اور یہ میرے بندے ہاتھ دیکھ لو ایمل، مجھے مزید رسوا مت کرنا کہ میں تنگ آ کر اپنے آپ کے ساتھ کچھ کر بیٹھوں۔ فیصل کے لہجے کا درد اور ان کی کہی آخری بات نے ایمل کا دل تو روکا ہی، البتہ مانیہ کا چہرہ بھی سفید پڑ گیا۔ فیصل، ایمی، مانیہ کا تو سر چکرا گیا۔ ایک طرف فیصل دل برداشتہ سے وہاں سے گئے تو دوسری سمت ایمل بے دردی اور صفاقی سے پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ مانیہ نے وہیں صوفے پر بمشکل خود کو لڑکاتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ روٹھا ہے کیا؟ جلال بہروز کی ہلکی پھلکی شرارت پر اکبر نے سخت گھور کر ان کو دیکھا، جو کسی بات پر خوش ہو نہ ہو مگر اس پر بہت خوش تھے کہ ان کے اس نکے یار کا گھر بس گیا تھا۔ بس اب دل آباد ہونے کی دعا تھی جس کی تکمیل کا ان کو انتظار تھا۔ تو نے کیا کر دیا ہے جلال؟ کیا سوچ رہی ہوگی وہ؟ کل میں تیری بتیسی نہیں توڑ پایا، آج توڑ دوں گا۔ اکبر تمام تر لحاظ بالائے طاق رکھ کر سخت برہم ہوئے، جس پر جلال اب ملازمین کے چائے اور باقی لوازمات رکھنے کے بعد خود بھی گدگدی دیتے تبسم میں لپٹ گئے۔ شرم کر لے تھوڑی، رتبے میں نہ صحیح عمر میں تجھ سے بہت بڑا ہوں۔ کچھ نہیں سوچ رہی وہ، بلکہ میں نے اس کے چہرے پر اطمینان درج دیکھا ہے۔ جلال کی ایسی بات اکبر کو مزید برہم کر گئی۔ تبھی وہ کرنٹ کھاتے انداز میں مڑے جہاں جلال اپنے اس کارنامے پر فخر میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ لڑکی صرف میرے لیے اس کیس کی چشمدید گواہ تھی جسے بچانا مجھ پر فرض تھا، مگر تیرے اس فیصلے نے مجھے مزید پریشان کر دیا ہے۔ تجھے پتا ہے میں ایسی ذمہ داری سے پہلے ہی بھاگتا آیا ہوں۔ یہ رشتے انسان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ برا کیا ہے تو نے میرے ساتھ۔ اکبر کے ٹھنڈے اور سرد مزاج پر جلال کا یہ فیصلہ بھاری ترین تھا، اور اکبر کے لب و لہجے میں کھڑے ہوتے محسوس کن سختی بھانپ کر جلال نے انہیں اٹھ کر دونوں شانوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا، جو سخت برہم اور شاکی نگاہوں سے جلال کو دیکھ رہے تھے۔ جوانی تو نے ساری تنہا اپنے فرض کو اہمیت دے کر گزار دی۔ کالج میں جو تجھے پسند کرتی تھی، تیرے سڑے انکار پر وہ بھی رو دھو کر بیاہ کر چلی گئی، اور تیرے اندر کا وہ لڑکا شوق اکبر ایسے کسی جذبے کی اظہار تک آنے سے پہلے ہی حالات کی تلخیوں سے مردہ ہو گیا۔ میں تجھ پر ایسا زبردستی کا مسلط ہوا فیصلہ کبھی عائد نہ کرتا اگر مجھے اس بندھن میں خیر دکھائی نہ دی ہوتی۔ تو تنہا ہے اور وہ تیرے جیسے مضبوط سہارے کی ضرورت مند۔ اپنی باقی کی زندگی خوشگوار اور پیار بھرے انداز سے جینا تیرا حق ہے۔ عمر میں کیا رکھا ہے؟ تجھے دیکھ کر آج کل کے چھوٹے سڑ جائیں۔ ہینڈسم۔ جلال نے جس رسانیت اور نرمی سے بات شروع کی تھی، وہ جلال کے پیارے اور حسین انداز کے باعث اکبر کا دل کچھ ہلکا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ باقی ان کے اس لقب پر اکبر بھی مسکرا دیے۔ جلال نے ان کا گال تھپک کر جیدہ جپی دے ڈالی۔ اس عمر میں اب عشق معشوقی کروائے گا تو مجھ سے شرم کر۔ اکبر بھی دل فریب سی مصنوعی برہمی سے روٹھے بہت پیارے لگے، اور جلال صاحب کا اپنے جونیئر یار کی اس نیاری بات پر کہا بلند ہوا، خالی عشق معشوقی نہیں، جلدی سے مجھے تایا جان بنانا ہوگا تجھے، ورنہ۔ جلال صاحب کی ایسی نازک بات پر اکبر نے بوکھلا کر دیدے پھاڑے ان کی سمت دیکھا، جو ہنسی دبا کر لگتا تھا واقعی جونیئر یار سے پیٹنے والے ہیں۔ جلال تجھے اللہ پوچھے، دل تو اکبر کا یہی کیا کہ آج ادب لحاظ کو گولی مار کر اس بندے کو دبوچ لیں اور اتنی گدگدی کرے کہ وہ ہنس ہنس کر بے حال ہو جائے۔ اکبر کی دبی سی خجالت پر جلال صاحب کا کہا مانو جل ترنگ کے سروں کو مات دے گیا۔ نور یہیں تھی جلال کے ولا، اور جاتے ہوئے جلال نے تاکید کی تھی کہ اپنی دلہنیا سے مل کر جاؤ، اور انہیں بھی تمام تر گریز کے وہ راستے میں مل ہی گئی۔ جی جناب لسنرز، کیا بات کروں میں ناول کی، مطلب بڑے لوگ ایسے احمقانہ فیصلے کرتے ہیں، اتنا بڑا پوری زندگی کا فیصلہ ایسے افراتفری میں لیا جاتا ہے۔ بہرحال کہانی ہے، ہم کون سا اس کو حقیقت سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی کہانی میں بھی کچھ میچورٹی تو ہونی چاہیے نا۔ مطلب سب ایسے آنن فانن کر دیتے ہیں، مطلب کچھ بھی ایسا حقیقی زندگی میں نہیں ہوتا ہے۔ شادی جو ہے وہ پوری زندگی کا معاملہ ہے، اور ایسے احمقانہ فیصلے نہیں کیے جاتے۔ مطلب آپ کسی کی پوری زندگی کو تجربے کی نظر کر دو، تجربے کی بھینٹ کر دو۔ یہ کسی زمانے میں ہوتا تھا، اب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ مطلب لوگ جو ہے اپنے کہ بچہ کام نہیں کرتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، نوکری نہیں کر رہا، یا بگڑا ہوا ہے، آوارہ ہے، چلو جی شادی کر دو، اس کی سدھر جائے گا۔ اب ایسا دور نہیں ہے۔ اب وہ ان کو لگتا ہے کہ وہ بچی ہے، وہ بگڑی ہوئی ہے، وہ غصے والی ہے، اس میں ایٹیٹیوڈ ہے، تو جناب وہ اس کو حمان سدھار سکتا ہے، تو حمان کے حوالے کر دو۔ حمان نے اس بیوی لینی ہے
حمان کو بیوی چاہیے، وہ کوئی بچی اڈاپٹ نہیں کر رہا جس کو وہ پالے گا، تربیت کرے گا اور پھر وہ جو ہے وہ اس کے قابل ہوگی۔ تو یہ ایک انتہائی بیوقوفانہ فیصلہ ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ حمان اور اس کی بہن کس طرح سے مان گئے ہیں۔ یہ بہت ہی غلط طریقہ تھا۔ خیر، رائٹر کی مرضی ہے، جو بھی کیا۔ آپ سب کو ایک بات اور بتا دیتی ہوں کہ اس ناول کا جو ہے وہ سیزن 2 ہے، جو کہ اس سے بھی زیادہ طویل ہے، انفیکٹ اس سے ڈبل ہے، دگنا ہے اس سے۔ لیکن جو کہانی کی صورتحال ہے اسے دیکھ کر مجھے کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ تو پتہ نہیں آپ سب کو کیسا لگ رہا ہے ناول۔ آپ لوگوں نے کچھ ایسا اپنا کوئی ریویو بھی نہیں دیا ہے جس سے مجھے کچھ اندازہ ہو سکے کہ آپ سب کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ رہی میری بات، تو میری چوائس کا آپ سب کو ہی اندازہ ہے کہ مجھے ایسے امیچور سے ناول جو ہے وہ پسند نہیں آتے، لیکن میں نے اس لیے شیئر کیا کہ بہت سارے لوگوں کو اس قسم کے ناولز جو ہیں وہ پسند ہیں، تو میں سب کی پسند کو لے کر ساتھ چلنا چاہتی ہوں۔ میں سب چاہتی ہوں کہ سب خوش ہوں، سب کو ہی جو ہے وہ اپنی اپنی پسند کا ناول سننے کو ملے۔ کبھی میں آپ لوگوں کی پسند کو جو ہے اہمیت دے دیتی ہوں اور کبھی آپ لوگ میری پسند کو اہمیت دے دیتے ہیں، تو اس طرح مل جل کر چلتا رہتا ہے۔ تو میرا ارادہ یہ ہے کہ نیکسٹ جو ہے میں اس کا سیزن 2 تو ڈیفینیٹلی شیئر کروں گی میں، کیونکہ اب جب سیزن 1 شیئر کیا ہے تو سیزن 2 بھی شیئر کرنا بنتا ہے۔ لیکن پھر میں یہ کروں گی کہ ایک دن میں ایک ہی ایپیسوڈ دوں گی اور اس کے ساتھ میں کوئی دوسرا ناول ایسا جو مجھے پسند ہوتا ہے جس ٹائپ کا، ایسا کوئی ناول جو ہے وہ شروع کر لوں گی۔ تو ایک ایپیسوڈ اس کے سیزن 2 کی ہوا کرے گی اور ایک ایپیسوڈ جو ہے جو دوسرا ناول میں شروع کروں گی اچھی کسی رائٹر کا، میچورٹی سے لکھا ہوا، جس میں کوئی مورل سٹوری بھی ہو، کوئی سبق دیتا ہوا ہو، تو ایسا ناول بھی میں کوشش کروں گی کہ چوز کر کے تو وہ آپ سب کے ساتھ جو ہے اس کے سیزن 2 کے ساتھ ساتھ شیئر کر سکوں۔ فی الحال دیں اجازت، اس کی جو ہے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔